إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. قابل احترام فضیلۃ الشیخ انوار یوسفی حفظہ اللہ، مجلس میں موجود موقر اہل علم، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران، مرکز الدعوت الاسلامیہ والخیریہ کے ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، گھر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ ایک انسان چاہے کہیں بھی کام کرتا ہو، محنت مزدوری کرنے کے بعد تھکا ہارا جب گھر کو لوٹتا ہے، گھر کی چار دیواری میں کھاتا پیتا آرام کرتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے۔ سردی گرمی بارش سے گھر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ گھر اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس میں انسان کی جان و مال کی، اس کی صحت کی، اس کی عزت کی حفاظت ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر انسان جتنا بھی شکر کرے کم ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، فٹ پاتھ پر جینے والے، ایسے لوگوں کو دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ واقعی گھر کتنی بڑی نعمت اور کیسی بڑی عظیم الشان دولت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس نعمت کو جتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے رہائش گاہ بنایا، رہنے کے لیے ٹھکانہ بنایا، کہ آدمی گھر میں رہے، آرام کرے، اپنی ضروریات پوری کرے، بیوی بچوں کے ساتھ میں اپنے اوقات گزارے اور اپنے آپ کو موسموں میں محفوظ رکھے، گرمی کی دھوپ سے، سردیوں سے، بارش سے، رات دن کے مختلف اوقات میں اپنے آپ کو آرام اور خیر کے ساتھ میں سنبھالے رہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ بہت ساری نیکیوں پر بھی اللہ رب العالمین نے اس کا وعدہ کیا ہے، گھر کا وعدہ کیا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کی دعا ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کو ایک مثال بنایا ہے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فرعون کی بیوی آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب تو اپنے پاس میرے لیے گھر تعمیر کر، مجھے اپنی قربت میں ایک گھر عنایت فرما۔ اس نے خاتون نے جو فرعون کے عذاب سے پریشان تھی اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتی تھی، فرعون کو رب اور معبود نہیں مانتی تھی، اللہ کے سچے دین پر قائم تھی، فرعون کے عذاب اور اس کی تکلیف سے پناہ مانگتے ہوئے اللہ کے ہاں اگر اس نے کچھ مانگا تو گھر مانگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر ایک عظیم الشان نعمت ہے جو اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں فرماتے ہیں
अता जिब्रील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। फ़क़ाल या रसूल अल्लाह हादिही खदीजा, जिब्रील ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के रसूल, ये खदीजा हैं। क़द अतत माहा इनाउन, वो एक बर्तन लेकर आपके पास आई हैं या आ रही हैं। फ़ीही इदामुन औ तआमुन औ शराबुन, उसमें सालन, खाना या पानी है। फ़इदा हिया अततका फ़क़रा अलैहा सलाम मिन रब्बिहा व मिन्नी, जब वो आपके पास आएं तो आप उन्हें सलाम पहुंचाएं अपने उनके रब की तरफ से और मेरी तरफ से भी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से भी उन्हें सलाम पहुंचाएं और मेरा भी सलाम अर्ज करें। वबश्शिरहा बिबैतिन फिल जन्नति मिन क़सबिन, और उन्हें खुशखबरी सुनाइए जन्नत में बने हुए एक घर की जो मोती से बना हुआ है। मोती का घर उनके लिए है। ला सखब फीहि वला नसब, ऐसा घर जिसमें कोई शोर शराबा नहीं और जिसमें कोई थकन और परेशानी नहीं। इमाम अल बुखारी और मुस्लिम दोनों ने इसको रिवायत किया है। जिब्रील आ रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा आपके लिए खाने पीने का सामान लेकर आ रही हैं ताकि आप इबादत के बाद खाने वाने से फारिग हो जाएं। आपकी खिदमत कर रही हैं, अल्लाह के दीन की खातिर तकलीफ़ें उठा रही हैं, मुशरिकीन कुफ़ार के ताने बर्दाश्त कर रही हैं, उनका शोर शराबा, उनकी परेशानी बर्दाश्त कर रही हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में और शोहर होने की निस्बत से भी आपकी खिदमत कर रही हैं। उनके लिए अल्लाह की तरफ से बशारत सुनाई जा रही है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए सलाम भेजा जा रहा है, और जिब्रील अल्लाह का फरिश्ता, सबसे बड़ा अजीम शान फरिश्ता, फरिश्तों का सरदार, वो भी उनकी खिदमत में सलाम अर्ज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से उनको एक खुशखबरी सुनाइए। खुशखबरी किस चीज़ की है? कहा कि उनको खुशखबरी सुनाइए कि उन्हें जन्नत में एक घर अता किया जाएगा, उसकी खुशखबरी दीजिए जो एक मोती का बना होगा। और दुनिया की तरह जहां उनको परेशान किया जा रहा है तानों से और आवाज़ें और इस तरह से शोर शराबा करके सताया जा रहा है दीन की बुनियाद पर, वहां वो नहीं होगा। वहां उनके लिए वो परेशानी नहीं है। दुनिया में दीन की खातिर तकलीफ उठाना, थकन, परेशानी, ये सारी चीज़ें वहां नहीं है। ऐसा घर दिया जाएगा जिसमें आराम ही आराम होगा, थकन और परेशानी नहीं, और उसमें सुकून होगा, उसमें शोर शराबा और इसी तरह से किसी किस्म के ताने और यानी इस तरह के इल्ज़ामात और बुरी बुरी बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। अल्लाह की तरफ से बिशारत सुनाई जा रही है एक घर की। घर ऐसी नेमत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन बीवियों में से एक बीवी हज़रत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा, पहली बीवी जिन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, उनको खुशखबरी सुनाई जा रही है घर की है। इससे घर की अहमियत मालूम होती है। इसी तरह से आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना ज़ईमुम बिबैतिन फ़ी रबदिल जन्नह लिमन तरकल मिराअ व इन कान मुहिक्कन, मैं जन्नत के किनारे किनारे एक घर की खुशखबरी सुनाता हूँ उस इंसान को जो झगड़ा छोड़ दे, चाहे वो सही क्यों ना हो, चाहे वो हक पर क्यों ना हो। ऐसा झगड़ा जो दुनिया की बुनियाद पर हो और आदमी की बात सही हो, दीन का कोई मामला उसमें ना हो, लेकिन दुनियावी एतबार से हो, जमीन का झगड़ा, जायदाद का झगड़ा या कोई और झगड़ा, ये कह रहा है मैं सही हूं, वो कह रहा है मैं सही हूं, दुनिया की बात है, टेक्नोलॉजी की बात है या कोई और बात है, चाहे वो हक पर हो, उसकी बात सही हो, वो झगड़ा छोड़ दे। मैं ऐसे इंसान को खुशखबरी सुनाता हूं एक घर की, जन्नत के किनारे किनारे। व बिबैतिन फी वसतिल जन्नति लिमन तरकल कदिब व इन कान माज़िहन, और जन्नत के बीचों बीच एक घर की खुशखबरी मैं उसके लिए सुना रहा हूं जो झूठ बोलना छोड़ दे, चाहे मजाक ही में क्यों ना हो। मजाक में भी नहीं, झूठ की इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। सीरियसली बोले या ऐसे ही मजाक में बोले, नहीं, मजाक में भी नहीं।
اگر مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہو، اپنی زبان کو جھوٹ سے بچائے رکھتا ہو، ایسے آدمی کو میں خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے گھر کی جو جنت کے بیچوں بیچ ہوگا۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، اور اس انسان کے لیے تو میری خوشخبری جنت کے اونچے مقام پر ہے، جنت کی بلندیوں پر، اونچائی پر اس انسان کے لیے گھر کا وعدہ ہے جو اپنے اخلاق کو بہتر بنائے۔ آپ دیکھیے تینوں لوگ جھگڑا چھوڑ دیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کبھی سیاسی مسئلہ ہوتا ہے، کبھی ٹیکنالوجی کا ہوتا ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، لوگ بے وجہ لڑتے ہیں، یہ فون اچھا یا وہ، یہ کپڑا اچھا وہ، یہ کمپنی اچھی وہ، یہ پارٹی آئے گی وہ آئے گی، یہ اچھی پارٹی ہے وہ اچھی پارٹی ہے، یہ آدمی اچھا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، جسے آخرت کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ ایسے معاملات میں آپس میں اختلاف کر کے دلوں میں دراڑیں پیدا ہوتی ہیں۔ آدمی جھگڑا چھوڑ دے، بے وجہ کا جھگڑا۔ ہاں دین کا معاملہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ تم بھی صحیح ہم بھی صحیح، بدعت بھی صحیح سنت بھی صحیح توحید بھی صحیح شرک بھی صحیح، یہاں وہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ آدمی کہے چلو بھائی جھگڑا چھوڑ دو، ایک ہو جاؤ، سب جیسے بھی اپنی جگہ رہو، یہ بات نہیں ہے، یہ دنیا کی بات ہے۔ اس لیے کہا چاہے وہ حق پر کیوں نہ ہو، یعنی وہ اس کی اور اس کی بات ہے، اللہ کی دین کی بات نہیں ہے۔ ایسا جھگڑا آدمی چھوڑ دے، ایسے انسان کے لیے وعدہ گھر کا ہے، جنت کے کنارے کنارے۔ اور اگر جھوٹ بولنا چھوڑ دے، مذاق میں بھی چھوڑ دے، تو ایسے آدمی کے لیے جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا وعدہ ہے۔ اور اگر اپنے اخلاق کو اونچا کرے، اپنے اندر اچھی صفات پیدا کرے، بری صفات سے اپنے آپ کو پاک کرے، ایسے انسان کے لیے جنت کی اونچائی اور بلندیوں پر اللہ کی طرف سے گھر ہی کا وعدہ ہے۔ گھر، کنارے گھر، درمیان میں گھر، اونچائی پر گھر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر کی اہمیت اللہ کے نزدیک ہے، تبھی تو جنت میں بھی گھر ہیں اور گھروں کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور انسان کی فطرت میں بھی گھر کی اہمیت ہے۔ پہلے زمانے سے لوگ گھروں میں رہتے آئے، اور گھر انسان کے لیے خیر کا ذریعہ ہے، اس کے لیے حفاظت اس میں ہے۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے جس سے گھر کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ گھروں کو خوشحال کیسے بنائیں، گھروں کو بہتر کیسے بنائیں؟ گھر خوشحال مال سے نہیں ہوتا ہے۔ خوشحالی کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں مال آتا ہے، کاریں پیریں، اچھے کپڑے، موٹر گاڑی، اور گھر ایک دم زبردست عالی شان، سامنے گارڈن، ہاں پیچھے نہر بہہ رہی ہے، اور ساری اچھی سوسائٹی ہے۔ گھر خوشحال گھر کی عمارت سے نہیں بنتا، کہ اچھی سے اچھی عمارت ہو، پکی عمارت ہے، مٹی کا گھر نہیں ہے، سیمنٹ کا بنا ہوا ہے، عالی شان ہے، اچھا رنگ دیا ہوا ہے، فرنیچر گھر میں بہت اچھا ہے، گرمی نہیں ہوتی ہے، اے سی ہے، لفٹ ہے، لان ہے، گارڈن ہے، ساری چیزیں گھر کے اندر ہے، ہائیسٹ ٹیکنالوجی، اچھی سے اچھی ٹیکنالوجی ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی لائٹ جل جاتی ہے، باہر جاؤ تو لائٹ اپنے آپ بند ہو جاتی ہے، ہیٹ سینسرز اس میں لگے ہوئے ہیں، سیکیورٹی فل ہے یہاں پر۔ گھر میں خوشحالی ان چیزوں سے نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے یہ بھی اپنی جگہ راحت کی چیزیں ہیں، لیکن گھر خوشحال ہوتا ہے گھر کے ماحول کے اچھے ہونے سے، گھر کی چیزوں کے اچھے سے ہونے سے نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کتنے لوگ اچھے گھروں میں رہتے ہیں لیکن انہیں گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ گھروں میں رہنا ان کو سکون نہیں دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ گھر کی عمارت اچھی ہے لیکن گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے۔ گھر خوشحال یا خوشحالی مال و دولت سے نہیں آتی ہے۔ مال و دولت اپنی جگہ اس کی ایک اہمیت ہے، اور مال انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ زندگی کے کئی مسائل مال سے حل ہوتے ہیں اللہ کی توفیق سے، انسان کی ضرورت ہے، اس کے لیے قیام ہے، قوت ہے مال، لیکن اکیلا مال سارے مسائل حل نہیں کرتا ہے۔ خوشحالی صرف مال میں نہیں ہے، خوشحالی کا تعلق ایمان اور اعمال سے ہے، بلکہ بعض اوقات مال نہ ہو کے بھی خوشحالی ہوتی ہے۔
کیونکہ زندگی میں ایمان و عمل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دیکھیے، مٹی کا گھر، اور اتنا تنگ گھر کہ نماز میں سجدہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنی بیوی کے پاؤں پہ ہاتھ مارنا پڑتا ہے، وہ پاؤں سمیٹتی سامنے جنازے کی طرح لیٹی ہوئی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور آپ وہاں سجدہ کرتے ہیں، اور سجدہ کرنے کے بعد جب آپ اٹھ کے بیٹھتے ہیں یا کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنا پاؤں سیدھا کر لیتی ہے۔ رات بھر یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اتنا تنگ گھر ہے کہ بیوی ٹھیک سے سو بھی نہیں سکتی اپنے پاؤں لمبے کر کے۔ گھر چھوٹا ہے، مٹی کا ہے، اور گھر کے ساز و سامان کا حال کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیے، رو دیا۔ ایسا انسان جو ایک دم مضبوط آدمی، شیر جیسا دل، لیکن وہاں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساز و سامان کو دیکھا کہ چمڑا لٹکا ہوا ہے بغیر دباغت کا، کونے میں کچھ جو پڑا ہوا ہے اور بس تھوڑی موڑی چیزیں ہیں، ٹوٹے پھوٹے برتن دیکھ کر رو دیے۔ گھر میں کیا ہے؟ لیکن اس گھر میں کیا ہے؟ اس کی عمارت پختہ نہیں ہے، اس کے اندر زیادہ ساز و سامان نہیں ہے، مال و دولت کا معاملہ یہ ہے، گھر کے اندر کھانے پینے کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں ہم ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند دیکھتے، لیکن ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ہم صرف 2 کالی چیزوں پر گزارا کرتے تھے۔ پوچھنے والے نے ہمت کر کے پوچھا وہ 2 چیزیں کیا تھیں؟ 2 کالی چیزیں کیا تھیں؟ کہا کھجور اور پانی۔ ہمیں سے کون ہے جس کے گھر میں صرف کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا ہو؟ رمضان میں بھی نہیں، رمضان جیسے مہینے میں بھی ہم کتنا کھاتے ہیں، وہاں معمول کیا ہے؟ عائشہ فرماتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر افطار کرتے جب آپ تو گیلی کھجوروں پر افطار کرتے ہیں، کبھی وہ نہیں ہوتی تو سوکھی کھجوروں پر افطار کرتے ہیں، کبھی وہ بھی نہیں ہوتی تو آپ پانی کے کچھ گھونٹ پی کر نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جس کے گھر میں معمول یہ رہا ہو کہ اس کو صرف پانی پر افطار کرنی پڑتی ہو؟ بتائیے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ گھر خوشحال ہے، وہ گھر خوشحال ہے، اس گھر میں سکون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گھر میں ایمان اور عمل ہے۔ گھروں کا سکون، گھروں کی خوشحالی مال سے نہیں ہے، اس کا مدار مال پر نہیں ہے، اس کا مدار ایمان اور اعمال پر ہے۔ اگر خوشحالی گھروں کی عمارت اور مال و دولت پر ہوتی تو مال و دولت والے کبھی دکھی نہیں ہوتے، اور بڑی بڑی بلڈنگوں میں اور بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے کبھی گھر چھوڑ کے بدھسٹ نہیں بنتے اور مونک بن کے گھومتے نہیں یہاں وہاں۔ آج آپ دیکھیے ترقی یافتہ ملکوں میں رہنے والے لوگ سکون کی تلاش میں دوسرے ملکوں میں، ہمارے بھی ملک میں آ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، مختلف ادیان کو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تو سکون مل جائے ہم لوگوں کو۔ یہاں ملا نہیں ملا دور کی بات ہے، وہاں نہیں ملا یہ تو پکا ہے۔ ان کی ساری ٹیکنالوجی میں، ان کے مال و دولت میں، ان کے گھروں میں سکون نہیں ملا، ان کو نہیں مل رہا ہے۔ اگر واقعی اچھے گھر، بنے ہوئے گھر اور مال و دولت میں جینے والے لوگ خوشحال ہوتے تو بڑے بڑے فلم سٹار اور بڑے بڑے لوگ جو دنیا کی شہرت پانے والے، مال و دولت پانے والے، بڑی بڑی سوسائٹی میں رہنے والے خودکشیاں نہیں کرتے، وہ ڈرگ ایڈکٹ نہیں بنتے، وہ نیند کی گولیاں نہیں کھاتے، خوش رہتے، وہ پردے پر خوش ہیں، پردے کے پیچھے دکھی ہیں، سکھ اس میں نہیں ملتا ہے ان کو۔ معلوم ہے کہ پیسے میں، گلیمر میں، دنیا کی زیب و زینت میں، یہاں کے مال و دولت میں، یہاں کی بڑی بڑی عمارتوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں، اس میں سکھ نہیں ہے، سکھ چیزوں میں نہیں ہے، سکھ اعمال میں ہے۔ آدمی چیزوں میں اس کو تلاش کر رہا ہے۔ ویسے ہی جیسے ایک آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو بیمار آدمی گھر والوں کو بولتا کھانا کڑوا لگ رہا، گھر والے ہم تو انجوائے کر رہے ہیں، ہم کو تو اچھا لگ رہا ہے، تمہاری خاطر خاص بنایا ہم نے، باہر سے اچھے کک سے بنوا کے لایا ہے، پیسہ خرچ کر کے لائے، تمہارے منہ کا ذائقہ صحیح ہو جائے اس کے لیے۔ کہاں سے کڑوا کھانا ہے، کھانا صحیح نہیں ہے۔ لوگ بولتے کھانا کڑوا نہیں ہے، تمہاری زبان خراب ہو گئی ہے۔
بیماری کے اثر سے تم کو کڑوا لگ رہا ہے۔ معلوم ہے کہ باہر چیزیں کتنی بھی اچھی ہوں، اگر اندر کا معاملہ بگڑا ہوا ہو تو باہر کی ساری چیزیں بھی انسان کو فائدہ نہیں پہنچا پاتی ہیں۔ ہم چیزیں جمع کر کے سمجھتے ہیں کہ گھر خوشحال ہوں گے، اور چیزیں جمع کرنے میں اتنی چیزیں جمع کر لیتے ہیں کہ اعمال جمع کرنے کے لیے جھولی میں جگہ ہی نہیں ہوتی۔ سب کو دیکھتے ہیں، اور سب کو دیکھتے ہیں، دنیا دار لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی طرح چیزیں جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن ایک نگاہ اٹھا کے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف نہیں دیکھتے، وہ کیا جمع کرتے تھے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ کہیے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا نتیجہ ہے جو تم کو دین ملا ہے، جو تم کو قرآن ملا ہے۔ علماء نے دونوں تفسیریں اس کی کی ہے، اس سے مراد دین ہے، اس سے مراد قرآن ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس سے خوش ہو جاؤ۔ فبذلک فلیفرحوا، ایمان والوں کو چاہیے کہ اس کو پا کر، دین اسلام کو پا کر، قرآن کو پا کر وہ خوش ہو جائیں۔ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ لوگ جن چیزوں کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جن خزانوں کو، مال و دولت کو، دنیا کی زیب و زینت کو لوگ جو جمع کر رہے ہیں، وہ خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہت بہتر ہے۔ لوگ مال جمع کر رہے ہیں، تم اعمال جمع کرو۔ لوگ دنیا کی زیب و زینت جمع کر رہے ہیں، تم اللہ کے کلام سے اپنے دل کو تسکین دو۔ لوگ چیزوں میں لگے ہیں، تمہاری خوشی چیزوں میں نہیں ہے، خوشی چیزوں میں چھپی ہوئی نہیں ہے، خوشحالی چیزوں میں نہیں ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس کی بنا پر ایمان والوں کو چاہیے کہ خوش ہو جائیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا دین۔ معلوم ہوا کہ خوشی کا مدار دین پر ہے، خوشحالی کا مدار دین پر ہے، چیزوں پر نہیں۔ چیزوں کی ایک عجیب مصیبت ہے، چیزیں دنیا کی جتنی بھی ہیں وہ پانے تک شوق ہوتی ہیں اور پانے کے بعد بوجھ بن جاتی۔ آپ کو اگر کچھ خریدنا ہے، کل جا کے ہم کو ایک کار لینا ہے، رات بھر نیند نہیں آئے گی کہ ہم کون سی کار لے رہے ہیں، ہاں مرسیڈیز لے رہے ہیں، کل جانا ہے صبح، ہاں کل کار آئے گی۔ یا اگر ایک ہفتے بعد آئے گی، یہ بول دیا ابھی اتنی جلدی نہیں آئے گی صاحب، تھوڑی آپ کے لیے اچھے سے بن کے آ رہی ہے، اس کا کوشن یہ وہ سب ٹھیک ٹھاک بن کے آئے گا، تھوڑا ٹائم لگے گا، ڈاکیومنٹیشن کو ٹائم لگے گا۔ اچھی بات ہے، ہفتہ بھر اس کو ہاں چرچے اور شوق، اور ہر دن اور 10 بار موبائل میں اس کا فوٹو دیکھے گا۔ جب تک ملتا نہیں ہے دل میں اس کی چاہت 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 ہوتی ہے۔ مل جانے کے بعد 2-3 دن، ہفتہ، مہینہ اس کا اپنا شوق رہتا ہے، پھر اس کے بعد دھول کھاتے چیزیں پڑتی ہیں۔ کوئی ٹچ بھی کرے گا اس کو تو گاڑی سے اتر کے دیکھے گا کچھ اسکریچ تو نہیں ہے۔ بعد میں کوئی آگے دھکا بھی دے دیا تو کچھ اس کا اتنا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ نیا پن ختم ہو گیا۔ چیزیں پانے کے بعد میں آدمی کا جو معاملہ ہے، ایک چیز سے دوسری چیز سے تیسری سے چوتھی میں آدمی چلتا رہتا زندگی بھر، لیکن کہیں جا کر اس کو سکون ملتا نہیں۔ ہم صرف لذتوں میں ایک سے دوسری لذت میں منتقل ہوتے رہتے ہیں اس تلاش میں کہ کہیں تو مجھ کو سکون ملے، لیکن نہیں مل پاتا۔ سکون چیزوں میں نہیں ہے، چیزوں میں لذت ہے، سکون نہیں ہے۔ لذت ہے اس میں، لیکن لذت سکون ہوتی؟ لذیذ سے لذیذ کھانا انسان کھا رہا ہے، اچھے سے اچھے بستر پر آدمی لیٹا ہوا ہے، سکون نہیں ہے تو نہ نیند آ رہی ہے، نہ دل کھانے میں خوشی اس کو ہو رہی ہے۔ کیوں؟ سکون اندر نہیں ہے۔ خوشحالی کا تعلق مال و دولت سے اور چیزوں سے نہیں ہے۔ کچھ حد تک وہ انسان کے لیے کمفرٹ ہے، کچھ حد تک وہ انسان کے لیے راحت ہے، سکون اس میں نہیں ہے۔ سکون دل میں ہوتا ہے، سکون دل میں ہوتا ہے، اور وہ آتا ہے ایمان اور عمل سے۔ اس بات کو اگر ہم یاد رکھ لیں تو غربت میں بھی سکھی رہ سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، جیسے ہمارے صحابہ رہتے تھے، جیسے ہمارے اسلاف رہتے تھے۔
عام طور سے الا ماشاء اللہ کچھ ہوں گے صحابہ، کچھ ہوں گے سلف جن کی زندگی میں مال و دولت آپ کو ملے گا، ورنہ عام طور سے فقر و فاقہ اور زہد کی زندگی ان کی تھی، لیکن وہ خوشحال تھے، پہاڑوں کی طرح وہ زندگی میں اپنے قائم تھے، فتنے مصیبتیں پریشانیاں ان کو ہلاتی نہیں تھی۔ یہ کیا بات ہے؟ لیکن ذرا سا چیزیں ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں، ہم ہل جاتے ہیں پورے، ہماری زندگی میں وہ پختگی نہیں ہے، ہماری زندگی میں خوشحالی واقعی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی میں ویسے دین نہیں ہوتا ہے جیسے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، دین اسلام کو مانتے ہیں، اپنی جگہ ہے، لیکن چراغ میں اتنی روشنی ہونی چاہیے کہ گھر میں اجالا ہو۔ صرف چراغ جلانے کی رسم ادا کرنے سے پورے گھر میں اجالا نہیں ہوتا۔ ہمارے دل میں ایمان کا نور اتنا تو ہو کہ دل کے اندھیروں کو، تمام گوشوں کو منور کر دے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ایک ہوا چلتی ہے اور دیا بجھ جاتا، ایک ویڈیو دیکھ لیا دل میں شک پیدا ہو گیا، کسی نے بھیج دیا واٹس ایپ پہ، کہیں باہر حالات بگڑے، ہمارا دل اللہ سے بدگمان ہونا شروع ہو گیا، زندگی میں مسائل آ گئے، اللہ کی ناشکری کے کلمات دل سے زبان تک بھی سفر کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی اور ہماری ایمان اور ہمارے دین کا حال ہے۔ کہاں سے سکھ ملے گا؟ سکھ اوپر سے آتا ہے، یہاں وہاں سے نہیں۔ سکھ دائیں بائیں سے نہیں آتا ہے، اوپر سے آتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، سکون نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے سکون دلوں میں ڈالنے سے سکون آتا ہے، چیزوں سے نہیں۔ لہٰذا یہ بنیادی نقطہ یاد رکھنا ضروری ہے، باقی ساری باتیں بعد میں ہیں، یہ اصل چیز یاد رکھنا ضروری ہے۔ خوشحالی کا لفظ سنتے ہی ہم لوگوں کو دوسرے لوگوں کو ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں، دیکھو اس کے پاس موٹر گاڑی ہے، اس کے پاس بینک بیلنس ہے، اس کا گھر کتنا اچھا، اس کے کپڑے کیسے، فلانی کے زیورات کتنے اس کے پاس، خوشحال ہیں وہ لوگ۔ ان کے مسکراتے چہروں کو دیکھ کر آپ دھوکہ کھا لیتے ہیں۔ وہ بازار میں مسکرا رہے ہیں، وہ مجلس میں مسکرا رہے ہیں، لیکن اکثر ان کی زندگی جب گھر لوٹتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہوتا ہے۔ جن کی خوشی کا مدار چیزوں پر ہو، وہ خوشیاں وقتی ہوتی ہیں، اس میں پختگی اور اس میں ثبات نہیں ہوتا ہے۔ آدمی اچھے سے اچھی گھڑی لیتا ہے، اچھے سے اچھا موبائل لیتا ہے، بازو میں دوسرا کوئی آ کے بیٹھ گیا، بس میں، ٹرین میں، اس کے ہاتھ میں موبائل دیکھتا ہے، اس سے اچھا ہے، اس کے دل میں بات پر کاش کہ میرے پاس بھی یہ ہوتا ہے، جبکہ اس کے پاس نیا ہے۔ چیزوں پر جس کی خوشی کا مدار ہو وہ بھاپ کی طرح اڑ جاتی ہے، اس سے بہتر جب چیز دکھائی دیتی ہے وہی خوشی محرومی کے احساس میں اور دکھ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس پر ہم کو خوشحالی کا مدار نہیں رکھنا چاہیے۔ گھروں کو بہتر بنانے کے لیے گھروں کو دیندار بنانا چاہیے، گھروں کا ماحول اچھا بنانا چاہیے۔ خوشحالی کا مدار بنیادی طور پر کس پر ہے؟ ایمان اور تقوی پر۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں جو ہم کو اپنے گھروں میں لانی چاہیے تاکہ ہمارے گھر خوشحال ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان اور عمل صالح۔ زندگی میں ایمان آئے، صحیح عقیدہ، توحید، اللہ سے تعلق، اللہ اس کے رسول کی محبت، اللہ کے دین سے لگاؤ، اور زندگی میں اعمال، بے عملی نہیں، بے حیائی نہیں، بے دینی نہیں، بلکہ دینداری۔ اگر یہ گھر میں آئیں، گھر خوشحال ہو سکتا ہے، زندگیاں خوشحال ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو کوئی نیک اعمال کرے بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ خوشی کا وعدہ، کامیابی کا وعدہ صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جو کوئی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کے بغیر عمل صالح مقبول نہیں۔ تو کیا ملے گا اس کو؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی، عمدہ زندگی جلائیں گے، ہم اس کو ایسی زندگی عطا کریں گے جو طیبہ ہوگی، حیات طیبہ ہوگی۔
اچھی زندگی اس کو عطا کریں گے دنیا میں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کو بہترین اجر بھی عطا کریں گے. آخرت کا اجر بھی ملے گا, لیکن ان کا انعام آخرت میں شروع نہیں ہوگا, ان کا انعام دنیا سے شروع ہوگا کہ ان کو دنیا میں پاکیزہ اور عمدہ زندگی عطا کریں گے. باہر چیزیں ان کے اطراف میں ہو یا نہ ہو, ان کے اندر کی زندگی اچھی ہوگی. اصل تو اندر ہے نا بھائی, چیزیں سب کچھ ہو اور خوشی نہ ہو آدمی, تو چیزوں سے کیا فائدہ. لیکن آدمی کے پاس چیزیں کم ہو لیکن اندر سے خوشی مل رہی ہے اس کو, تو ان کو حیات طیبہ, سکون و اطمینان والی, انشراح قلب والی زندگی عطا کریں گے. قناعت والی زندگی ان کو ہم دیں گے کہ تھوڑے میں بھی وہ خوش رہ سکے گا. خوشی کا تعلق تھوڑے اور زیادہ سے نہیں ہوتا ہے, اس پر قناعت سے ہوتا ہے. میرے لیے کافی ہے, اگر انسان کو لگے تو تھوڑا پانے والا بھی امیر ہے. لیکن اگر آدمی کے دل میں احساس ہو کم ہے کم ہے کم ہے, تو نتیجہ کیا ہے, دل میں غم ہے کروڑوں اس کے پاس, لیکن اس کے پاس 10 کروڑ ہے, وہ 20 کروڑ والے کو دیکھ رہا ہے کہ اس کی گاڑی میرے سے اچھی, اس کا بنگلہ میرے سے اچھا, تو میرے پاس اتنا ہونا چاہیے تھا. سالوں سال محنت کر رہا ہوں, میرے پاس صرف 10 کروڑ, اور وہ دکھ پیدا کر رہا اس کو پا کے بھی محرومی کا احساس. کیا فائدہ, تو دکھ پیدا ہوگا, غم پیدا ہوگا. لیکن اگر انسان ہو اس کے پاس تھوڑا ہے, 1 کروڑ کیا, اس کے پاس 10 لاکھ بھی نہیں ہے, بولا اللہ کا دیا سب کچھ ہے, صبح کماتا ہوں, نکلتا ہوں, کام دھندے کرتا ہوں, شام کو لے کر آتا ہوں, کھاتے پیتے ہیں, سو جاتے ہیں, خوش. کیا ہے ہم زندگی میں, نماز پڑھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, اپنی زندگی چل رہی ہے. گھر پہ آتا ہوں, ایک ہی کمرہ ہے, دوسرا کمرہ بچوں کا ہے, بس کھاتے پیتے ہیں, خوشی سے بات چیت کرتے ہیں, اس کے بعد سب اپنے اپنی جگہ جا کے سو جاتے ہیں, خلاص. اب دیکھیے یہ آدمی بھی تو خوش ہے. خوشی کا تعلق, خوشحالی کا تعلق چیزوں سے نہیں ہوتا ہے, انسان کی جینے کے طرز حیات سے ہوتا ہے, ایٹیٹیوڈ سے ہوتا ہے اس کے. آپ زندگی کو دیکھتے کیسا ہے, آپ اپنے آپ کو اور اپنے اطراف کو دیکھتے کیسا ہے, آپ کا زاویہ نظر کیسا ہے, اس سے فرق پڑتا ہے جینے کے مستوی کا, لیول کا. تو اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی نیک اعمال کرے, چاہے وہ مرد ہو عورت ہو, شرط یہ کہ وہ ایمان والا ہو, تو ہم اس کو دنیا میں ایک بہت ہی عمدہ زندگی عطا کریں گے, اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کو اجر بھی عطا کریں گے آخرت میں. تو معلوم ہوا کہ حیات طیبہ ملتی ہے کس چیز سے, مال و دولت سے نہیں, ایمان و عمل سے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, مال و دولت بھی اللہ دے گا. اللہ چاہے تو اللہ دنیا میں مال و دولت بھی دیتا ہے, دنیا میں فراوانی بھی عطا کرتا ہے. اس کا مدار کس پر ہے, انٹیلیجنس پر. آئیے دیکھتے ہیں قرآن میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. سورہ الاعراف میں اللہ نے کہا کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی شعار زندگی جیتے, پرہیزگاری والی, گناہوں سے بچنے والی زندگی جیتے, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, ہم ان کے لیے آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. لیجئے, مادی فراوانی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے, آسمانوں سے, زمین سے, چیزوں کے دروازے نہیں, برکتوں کے دروازے کھول دیتے. برکت کہتے ہیں جتنا بھی ہو اس میں کمی نہ ہو, کافی ہو جائے, بلکہ بڑھتا رہے, تھوڑے میں بھی زیادہ کام ہو جائے, اس کو برکت بولتے ہیں. اگر یہ بستی والے کیا کرتے ہیں, بڑی ڈگریاں لیتے, مال و دولت جمع کر لیتے, نہیں, آمنو واتقو, ایمان لے آتے اور تقوی والے بن جاتے ہیں. اللہ پر ایمان اور اللہ کی باتوں پر ایمان, اور زندگی میں کیا ہونا چاہیے, تقوی, گناہوں سے بچنے کا مزاج, اللہ کی نافرمانی نہیں, اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کا ارتکاب نہیں. ایمان و تقوی, یہ 2 چیزیں اگر زندگی میں ان کے آ جاتی, ہم کیا کرتے, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, ہم آسمان سے اور زمین سے
ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں برکت کا پانا اصل ہے، چیزوں کا پانا اصل نہیں ہے۔ ایک انسان کے پاس بہت ہو لیکن کافی نہ ہو، اس سے اچھا یہ کہ انسان کے پاس تھوڑا ہو لیکن کافی ہو جائے۔ اصل چیز برکت ہے۔ ایک آدمی کھاتا رہے اور پیٹ بھرے نہیں، اور ایک آدمی کھائے تھوڑا سا کھا لے پیٹ بھر جائے، کیا ہے یہ؟ کافی ہے اس کے لیے۔ اصل تو یہی ہے کہ کافی ہو، ورنہ آدمی کو کافی نہیں ہو رہا ہے۔ ویسی مال میں ہے، ویسی چیزوں میں ہے۔ آدمی لا رہے ہیں، خرید کے چیزیں لا رہے ہیں، صوفہ لایا، اے سی لایا، یہ لایا، کارپیٹ لایا، سب لایا، اس کو لگ رہا ہی نہیں کہ گھر ٹھیک ہوا، اس کو سکون ہی نہیں مل رہا ہے۔ وہ چیزیں لاتا جا رہا ہے، گھر کو بھرتا جا رہا ہے، لیکن اس کو لگ رہا ہی نہیں کہ گھر ٹھیک ہوا۔ بتائیے، اصل تو اندر کا سیٹسفیکشن ہے، اصل تو اندر کا اطمینان ہے۔ برکت یہ ہے کہ تھوڑا بھی انسان کے لیے کافی ہو جائے، اس کا دل مطمئن ہو جائے، وہ سیراب ہو جائے۔ یہ کس پر آتی ہے برکت؟ برکت آتی ہے اللہ کی طرف سے، اور برکت آتی ہے ایمان اور تقوی کی بنیاد پر، کہ دل کی سطح پر انسان کے پاس ایمان ہو اور تقوی ہو، اللہ کا خوف زندگی میں ہو، اور گناہوں سے بچنے کا مزاج انسان کے اندر ہو۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ دلوں کا سکون دیتا ہے دین پر، بلکہ اللہ تعالیٰ مال و دولت کے اعتبار سے برکتیں بھی عطا کرتا ہے۔ بندوں کے لیے دنیا کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ مہیا کرتا ہے، شرط یہ کہ ان کے پاس ایمان اور تقوی کی دولت ہونی چاہیے۔ دنیا کی باقی دولت بھی اللہ دے سکتا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تیرا رب جس کے لیے رزق کو فراوانی اس میں دے دیتا ہے، برکت دے دیتا ہے، زیادتی عطا کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے پاس سے دونوں فیصلے ہوتے ہیں، فراوانی کے بھی اور قلت کے بھی۔ تو پہلی چیز زندگی میں لانا کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر خوشحال ہو۔ سب سے پہلے ہمارے دماغ میں آتا ہے میں ریٹائر ہوں گا تو کتنے پیسے آئیں گے، اور میں ریٹائر ہونے سے پہلے بچہ جاب پہ لگنا چاہیے۔ بس یہی ہمارا گولڈن ڈریم ہوتا ہے، اور پیکیج اچھا ہونا چاہیے۔ پہلے تو لوگ بولتے تھے گورنمنٹ جاب ہونا چاہیے، اب بولتے ہیں آئی ٹی میں اے آئی والا ہونا چاہیے، بہت آگے والا کمانے والا ہونا چاہیے، پیکیج بڑا ہو، کروڑوں میں ہو اس کا۔ لیکن لوگ کما رہے ہیں، لیکن پھر بھی زندگیوں کے اندر سکون نہیں ہے۔ پیسہ بہت ہو گیا لیکن سکون کم ہو گیا، سکون گھروں میں کم ہو گیا۔ پہلے لوگ گھروں میں رہتے تھے، دادا جان، دادی جان، نانا نانی، یہ وہ سب بیٹھتے تھے، باپ اور یہ فلانے گھر میں بیٹھ کے فلاں قصہ سنا رہے، بیٹھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کوئی اون سے کچھ بن رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، گھر ایک تھے۔ اب باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا تو بیٹا باپ کو نہیں، وہ بیوی کو نہیں پہچانتی، شوہر بیوی کو نہیں پہچان رہا، اور بیوی شوہر کو نہیں پہچان رہی، ایک دوسرے کے نہیں، ہم گھروں کا سکون نہیں ہے۔ کتنے لوگ بولتے ہیں گھر میں گئے تو کاٹنے کو دوڑتا ہے گھر۔ ہوٹلوں میں بیٹھا ہوا آدمی ہے، دوست بول رہا ہے چلو بھائی ٹائم بہت ہو گیا، ارے بیٹھنا کہاں جا رہا ہے بولتا ہے آدمی، کیونکہ اس کو معلوم ہے مجھ کو قید خانے میں جانا ہے، مجھ کو جہنم میں جانا ہے۔ گھروں کا حال بعض گھروں کا ایسا بھی ہے، سکون نہیں ہے گھروں کے اندر، کٹ کٹ، شکایت، رونا دھونا اور کمی کا احساس، اور آپس میں ایک دوسرے پر لان تان اور دشمنیاں اور سازشیں، اور نہ جانے کتنی چیزیں، جھوٹ دھوکے، یہ ساری چیزیں گھروں میں کیسے سکون ملے گا؟ آدمی بولتا میں سب لا کے ڈالتا بھائی، لیکن کیا کروں، یہ گھر والے سدھرتے ہی نہیں، سکون ہی نہیں گھر کے اندر۔ دنیا کا دیتا میں سب لا کے، لیکن کیا کروں، مجھ کو ہی سکون نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، ان کے لیے کیا کروں، میں سب کرتا ہوں لیکن مجھ کو سکون نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ پیسوں سے سکون آتا نہیں، تو نے سب لا کے دیا ان کو، دین نہیں دیا۔ تو اگر دین دیتا تو تجھ کو زیادہ لا کے دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ گھروں کی خوشحالی کا مدار دینداری پر ہے، لہٰذا دوسری چیز جس کا اہتمام ہونا چاہیے وہ یہ کہ گھر میں ہم دین کا ماحول بنائیں، گھر والوں کو دیندار بنانے کے لیے ایک پروگرام بنائیں۔ آپ بتائیے، میرا بیٹا انجینئر بننا چاہیے، ڈاکٹر بننا چاہیے، لڑکا پیدا ہوگا کہ لڑکی معلوم نہیں، لڑکا ہوا تو کیا کریں گے، ڈاکٹر بنائیں گے۔ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، ابھی پیٹ میں بیٹھا ہوا چپ چاپ، وہ غریب ہے، لیکن پہلے سے ماں باپ اس کے بارے میں پروگرام بناتے ہیں۔ پھر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، کھلاتے پلاتے ہیں اس کو، پھر بولنے کی عمر ہوتی ہے، 6 سال کا، 5 سال کا، 4 سال کا ہوتا ہے،
پہلے 6 سال میں اسکول میں ڈالتے تھے، یوں ہاتھ کر کے دیکھتے تھے کان تک جا رہا کہ نہیں. اب کیا کرتے ہیں، نئے اسکول نکلے، پلے اسکول. ماں باپ اپنی جان چھڑانے کے لیے بہت ستاتا ہے، یہ پلے اسکول میں اس کو کھیلنے میں لگاؤ، ABCD پڑھاؤ، بس تھوڑا موڑا پڑھاؤ، سنبھالو اس کو، دے دیتے اس کو، وہاں پڑھتا. پھر اس کے بعد اسکول میں ڈالتے ہیں، اسکول کے بعد میں پھر وہ ہائی اسکول میں جاتا، پرائمری سے لے کے ہائی اسکول میں جاتا، ہائی اسکول سے پھر پاس ہو کے نکلتا کالج میں جاتا، کالج سے پھر بڑی یونیورسٹی میں جاتا، پڑھتا 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 ڈاکٹر بنتا، انجینئر بنتا، جو بھی بننا بنتا. پھر کمانا شروع کرتا. کتنی محنت، ہر سال کی فی. پڑھائی میں کمزور ہے تو اس کے لیے ایکسٹرا کلاسز، کورسز، آن لائن کورسز، آف لائن کورسز، ایکسٹرا ٹیوٹر اس کے لیے، اور نہ جانے کتنی چیزیں، کتابوں سے لے کے یونیفارم سے سب کرتے ہیں ڈاکٹر بنانے کے لیے. اور مسلمان بنانے کے لیے بھائی اللہ نے کیا فرمایا، تمہیں موت نہ آئے مگر تم انجینئر ہو، تمہیں موت نہ آئے مگر تم ڈاکٹر ہو. موت کے وقت انسان کے پاس کیا ہونا چاہیے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. دنیا کی زندگی میں ڈاکٹر بنے، ہاں انجینئر بنے، یہ تو اس کی سکسیس ہے، لیکن مرتے ہی سکسیس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے، بلکہ وہ مرنے سے پہلے ہی ہے. لیکن پھر بھی مان لیجئے مرنے کے بعد اللہ کے ہاں پیشی ہے، اس دنیا میں کیا ہے تو کیا بن کے جانا چاہیے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں موت آئے تو اسلام ہی پر آنی چاہیے، مسلمان ہو کے ہی مرنا. اللہ تعالیٰ فرمائے جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو دنیا اور آخرت کا مالک ہے، وہ کہہ رہا ہے تمہیں موت آئے تو ایمان اسلام پر آنا چاہیے، تو مسلمان ہو کے ہی مرنا. ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانے، انجینئر بنانے میں کتنی محنت کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی اولاد کو مسلمان بنانے کا ڈریم ہمارا ہے کیا؟ بچوں کو پوچھو کیا بنے گا تو ڈاکٹر بنوں گا، سکھایا ہوا رہتا ماں باپ نے. اس کو بھی شروع میں تھوڑی نہ معلوم رہتا میں کیا بننے والا ہوں، انجینئر بنوں گا، میں فلانا بنوں گا، میں ایسٹروناٹ بنوں گا، نہ جانے کیا کیا بنوں گا. بچے کو کبھی ہم بولتے بیٹا تو کیا بنے گا، میں سب سے پہلے مسلمان بنوں گا، ایک اچھا مسلمان بنوں گا. کتنے بچے بولیں گے بتائیے؟ اس کو ہم سمجھیں نہیں کہ یہ بھی بننے کی چیز ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں موت آئے تو اس حال میں کہ تم مسلم بنے ہوئے رہنا چاہیے. مسلمان بننے کی محنت کتنی ہے. پھر وہ ڈاکٹر بن جاتا لیکن مسلمان ٹھیک کا نہیں بنتا تو ماں باپ کو بھی نہیں دیکھتا، وہ ماں باپ کو بھی نہیں دیکھتا، کیونکہ تم نے اس کو اللہ کا نہیں بنایا. وہ تمہارا کب بنے گا؟ تم نے اس کو اللہ کا نہیں بنایا اور اپنا بنانا چاہتے ہو، نہیں بنے گا. جو اللہ کا وفادار نہیں بن سکا تمہارا وفادار بنے گا. ماں باپ وہاں جا کے خون کے آنسو روتے ہیں، بلکہ بہت جلدی رونا شروع کر دیتے. پہلے تو لوگ کم سے کم بعد میں روتے تھے، اب اسکول ہائی اسکول سے ہی رونا شروع کر دیے ماں باپ. مولوی صاحب کوئی دعا ہے کیا، کچھ پانی پڑھ کے دیتے کیا، کیا بات ہے. بچہ ایک بات نہیں سنتا، موبائل چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، ہم کو چھوڑنے کو تیار ہو رہا، پھانسی لے لوں گا بولتا، گھر چھوڑ کے بھاگوں گا بولتا، سنتا ہی نہیں، کام بولے تو نہیں سنتا، بدتمیزی کرتا، لڑنے کو آ رہا ہے ہاتھ اٹھائے تو خود بھی مارنے کو دوڑ رہا ہے. اتنا سا ہے لیکن ایسا ہے ڈر لگ رہا ہے کہیں کچھ کر نہ لے. بتائیے آج میں ایک آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کو لائن لگا کے لوگ ملیں گے، اگر فارم بھرنے بولیں گے نا بھیڑ لگے گی مسجد کے باہر. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ ہم دنیا کا سب کچھ ان کو دے رہے، دین نہیں دے رہے. ٹھیک ہے میں ان لوگوں کو برا نہیں کہوں گا جو لوگ دے رہے ہیں لیکن وہ نہیں بن رہا. نوح علیہ السلام کا گھر بھی کہیں ہو سکتا ہے، لیکن ایسے کتنے گھر ہیں؟ بہت کم. کہیں نہ کہیں ہمارے ہاں عیب ہے کہ ہم ان کی دنیاوی تعلیم و تربیت اور سب کچھ پرووائڈ کرنے میں سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن دیندار بنانے کا پروگرام اپنے پاس ہے، مستقل پروگرام ہے نہیں. دینی تعلیم کا انتظام کرنا، گھر کی خوشحالی دین سے شروع ہوتی ہے. ان کو دیندار بناؤ. بچے کو اگر معلوم ہوگا، والد صاحب ڈانٹ بھی دیے پلٹا کے نہیں بولنا. ماں غلام نہیں ہے کہ تو لا کے اس کو میرا کپڑے استری کر دو، پینٹ دھو دو میری، اور فلانی یہ کرو، اور کھانا کیوں ٹائم پہ نہیں بنا، کیا کر رہے تھے، سوتے پڑتے. بچہ کی ماں کو بول رہا ہے، بچہ کی ماں کو بول رہا ہے. ماں کا ادب نہیں اس کو، باپ کا ادب نہیں ہے. اگر یہ گھر میں نہیں ہے تو گھر برا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم باہر تلاش کرتے ہیں، فلاں میڈیا اس کو بگاڑ رہا،
اچھی بات ہے. ماں دوست اچھے نہیں اس کے اچھا ہے. ماحول بہت خراب ہے, باہر کا ماحول خراب ہے, تیرے گھر کا ماحول اچھا ہے کیا؟ باہر اس کو بگاڑ رہا نا, دوست اس کو بگاڑ رہے ہیں, میڈیا اس کو بگاڑ رہا ہے. تو نے سدھارنے کی کوشش کیا کی اس کے؟ تو نے کیا کیا؟ اس کو چھوڑے رکھا. پودا, ہاں, بیج سے اقوا نکلے, پھر پودا بنے, پھر پیڑ بن گیا ہو, تب تک تو کیا بولا بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے کرتا رہا اس کو. اور اب بگڑنے کے بعد میں اب تو رو رہا ہے. تو پہلے اس کو تو نے بگڑنے کے لیے چھوڑے رکھا اس کے حال پر, اب سدھارنے کی فکر کر رہا. اب ہوتا بہت مشکل ہوتا. تو پہلے سے پلان بنایا کیا؟ جیسے تو نے ڈاکٹر بننے کا پلان بنایا تھا اس کو, کون سی اسکول میں ڈالنے کا, تو 2 دن تک لائن میں کھڑا رہا, وہاں پہ دھوپ میں کھڑا رہا, کسی طرح سے میرے بچے کا اس اسکول میں ایڈمیشن ہو جائے, بہت اچھی اسکول ہے. مکتب کے باہر کبھی لگایا لائن؟ مکتب والے لائن لگا کے تیرے گھر کے پاس آتے تھے. کیا آپ کے بچے کو کیوں نہیں بھیج رہے؟ مسجد میں جب بھی ملتے تھے, تھوڑا پڑھائی کر رہا صاحب, وہ مولانا تھوڑا پڑھائی کر رہا, ہو تھوڑا ایگزام ہے نا اس کے, ابھی بہت لوڈ ہے اس کے اوپر. ہم بہانے بناتے بناتے ہم نے اس کو بگڑنے دیا, بیٹی کو بگڑنے دیا, بیٹے کو بگڑنے دیا, بیوی کو بگڑنے دیا. بیوی بھی کہاں ٹھیک ہے بھائی, بے پردگی کا معاملہ, موبائل فون پر, فیس بک کے اندر, میڈیا پر, فرینڈ لسٹ میں مرد بھی ہیں اس کے, کزن بھی ہیں اس کے, اور دینداری کا نام و نشان نہیں. نماز کبھی پڑھی تو کبھی نہیں پڑھی, تھکی ہوئی تو چھوڑ دی, مہمان آئے تو چھوڑ دی, شاپنگ کے لیے گئی تو چھوڑ دی, رمضان کے مہینے میں عشاء چھوڑ دی. کیوں بھائی؟ شاپنگ کرنا ہے, عید قریب ہے, بعد میں ملنے والا نہیں ہے, ٹائم بہت کم ہے. اگر یہ حال ہے دینداری کا گھروں میں, بتائیے کیسے خیر آئے گی گھر کے اندر؟ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. اللہ کا عذاب کبھی سیلاب اور طوفان کی صورت میں آتا ہے, کبھی اعمال کے برے نتائج کی صورت میں بھی آتا ہے. کہ تو نے جن پر اعتماد کیا اور جن کو بگاڑا, تو نے اللہ کے دین سے دور کیا, وہی تیرا دل دکھانے والے بنیں گے. جن میں تو نے چاہا کہ ان میں میری کامیابی ہے, انہی کے ذریعے تجھ کو ناکام کروں گا. آدمی جن چیزوں پر اعتماد کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے سے اس کے دل کو توڑتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے. گھر کا ماحول بنانا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. بخاری مسلم. آپ نے فرمایا آدمی اپنے گھر والوں پر نگراں ہے, سرپرست ہے, ذمہ دار ہے. عورت شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر نگراں ہے, ان کی نگرانی کی ذمہ داری اس پر ہے. تو تم میں سے ہر ایک نگراں ہے, سرپرست ہے. جیسے بکریاں چرانے والا ہوتا ہے نا, اس کی طرح سے, چرواہے کی طرح بکریوں کے بارے میں سے پوچھا جائے گا اگر بھیڑیا اٹھا کے لے گیا تو تم میں سے ہر ایک نگراں ہے, اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے. قیامت کے دن بولے گا اللہ اس کو ڈاکٹر بنانا تھا, اس لیے میں دیندار نہیں بنا سکا. اس کو دیندار بنانے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملا. اللہ اس کو بہت ایکسٹرا کلاسز رہتے تھے. اس کو میں نے انجینئر بنایا لیکن مسلمان نہیں بنا سکا کیونکہ ٹائم ہی نہیں ملتا تھا. قیامت کے دن بولے گا ہم اپنی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی اولاد کی آخرت بگاڑ دیتے ہیں, اور پھر وہ اولاد دنیا ہی میں بڑی ہونے کے بعد میں ہماری دنیا بھی بگاڑ دیتی ہے. ایسے وقت میں جب کہ ہم کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, وہ ہمارے دل کو توڑنے والی بنتی ہے, ہم کو خون کے آنسو بہانے والی بنتی ہے. بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی. دین گھر میں لائیے, فرنیچر نہیں, دین. اے سی اور پنکھے اور قالین اور چھت کی جھومر نہیں, دین. دین گھر میں آئے گا, گھر میں خیر آئے گی. اور دین گھر میں کیسے آئے گا؟ خالی دعا مانگنے سے, خالی خواب دیکھنے سے نہیں. دین گھر میں آئے گا مسلسل کوشش کے ذریعے سے, تعلیم و تربیت کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ.
ہم پیٹ کی آگ کے بارے میں فکر مند ہیں، اللہ ہم کو جہنم کی آگ کی فکر دلا رہا ہے۔ ہم لوگ پیٹ کی آگ کی فکر مند ہیں، کھائیں گے کیا، کھائیں گے کیا، کھانے کی فکر ہم کو زیادہ ہے۔ ہم کو زقوم کا ڈر نہیں ہے کہ اگر دین نہیں ہوگا اور کل کو اللہ نہ کرے یہ مرتد ہو گیا۔ آج کتنا سننے میں آ رہا ہے، نہیں آ رہا؟ ایکس مسلم، اچھے خاصے گھروں کے بچے ہوتے ہیں، چونکہ ماں باپ تربیت نہیں کرتے ہیں، پڑھاتے لکھاتے ہیں اچھے، ایک دم انگلش ایسی بولتا ہے جیسے پانی بہ رہا ہو، سائنس کی معلومات ہے، ٹیکنالوجی کی معلومات ہے، ایک دم کیڑا ہے کمپیوٹر کا، لیکن کمپیوٹر پہ وہ براؤزنگ کرتے کرتے ایسے ویب سائٹس دیکھ لیتا ہے، ایسے فرینڈ سرکل میں چلا جاتا ہے، ایسی چیزیں پڑھتا ہے، سنتا ہے کہ اس کا دل دھیرے دھیرے دین سے دور ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آلریڈی دین پہ اتنے پاؤں جمے کدھر تھے اس کے، ذرا سا ہوا کا جھونکا آ گیا، بجھ گیا چراغ، تو نے اتنا اس کے لیے چراغ کو ہوا سے بچانے کے لیے شیشہ نہیں لگایا، اس میں ہوا آئی بجھا دیا، پھر دوڑا دوڑا آتا ہے علماء کے پاس، لوگوں کے پاس، کیا کروں بچہ دیکھو ایسے ایسے باتیں کر رہا ہے، الٹی الٹی باتیں کر رہا ہے، تو نے سیدھی باتیں اس کو کتنی سکھائی جو الٹی باتیں آج کر رہا ہو، سیدھی باتیں سکھایا تو اس کو، تو بس دنیا کی چیزیں نیوٹن اور آئنسٹائن ہی سکھایا تو اس کو قال اللہ قال رسول اللہ نہیں سکھایا۔ بیٹی دیکھو چیٹنگ کر رہی، غیر مسلم کے ساتھ ڈبل سیٹ جا رہی ہے، فلاں نے پارک میں دیکھا اس کو، ایسا ویسا، اور مسلمان بھی نہیں ہے شیخ، مسلمان بھی نہیں ہے وہ۔ بری بات تو یہ ہے، مسلمان ہوتا تو شادی تو کر کے دیتے اس کے ساتھ میں، لیکن اس کے ساتھ تو وہ بھی نہیں کر سکتے، پورا منہ کالا کر دی ہے۔ تو نے اپنی دینداری اپنے تک رکھا، بلکہ تو بھی تو ڈھنگ کا دیندار نہیں تھا۔ اگر واقعی تو دیندار ہوتا تو اپنی اولاد کی فکر کرتا۔ یہ نہیں کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ کتنے گھر جو ہیں سب کچھ ہو کے بھی عزت جب چلی جاتی ہے تو پیسہ لے کے کریں گے کیا آپ؟ دین نہیں ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم خود اپنی نماز پڑھ رہے، خود اپنے روزے رکھ رہے، ہم پیر اور جمعرات کے بھی روزے رکھ رہے ہیں، لیکن اپنے گھر کا ماحول ہم دیندار نہیں بنا رہے۔ بیوی کو، بچوں کو، بیوی بھی دیندار ہونا ضروری ہے گھر کے اندر۔ تو جاتا جاب پہ، تیری بیوی گھر پہ ہے، بچے اس کی گود میں ہیں، اگر وہ دیندار نہیں ہے بچے وہی سیکھیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تنکح المرأة لأربع، عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے اونچے خاندان کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، تو دیندار کو اپنا اور کامیاب ہو جا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ فاظفر بذات الدین، تو دیندار کو اپنا کے کامیاب ہو جا۔ معلوم ہوا کہ کامیابی کی شروعات، خوشحالی کی شروعات دینداری سے شروع ہوتی ہے۔ جس گھر میں بیوی دیندار ہو، بااخلاق ہو، سمجھدار ہو، اعلیٰ کردار کی ہو، اچھے اخلاق والی ہو، خوش مزاج ہو، ایسا گھر دنیا کی جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ڈرے سہمے سہمے جبریل سے ملاقات، پہلی ملاقات کر کے آ رہے ہیں اپنے گھر، زملونی زملونی، گھبرائے گھبرائے ہیں، ایسا ہوا مجھے اپنی جان پر خوف ہے۔ بیوی نیک بیوی ہے، نبی کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ نبی بھی انسان ہوتے ہیں، ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں، خوف و امید اور خوشی اور غم کی کیفیات ان کے قلوب پر بھی وارد ہوتی ہیں۔ بیوی کیا کہہ رہی ہیں؟ کلا لا یخزیک اللہ ابدا، نہیں اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ یہ کام کرتے ہیں، آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، رشتہ داروں سے رشتے جوڑتے ہیں، محروم کو عطا کرتے ہیں، کتنی ساری چیزیں آپ کرتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ مشکل حالات میں بیوی اگر دیندار ہو تو وہ انسان کے لیے سپورٹ بن جاتی ہے۔ گھر کا ماحول دیندار ہو، شوہر دیندار، بیوی دیندار، گھر کا ماحول دیندار، گھر میں دینی اعمال، کتنی باتیں ہم دین کی کرتے گھر میں دین کی بات ہم کتنی کرتے ہیں؟ بیٹھیں گے سیاست کی، موسم کی، ایجوکیشن کی، پیسے کی، جاب کی، کریئر کی، یہی باتیں ہمارے گھر میں چلتی ہیں، یا پھر بہت آگے ہم کو بڑھنا ہے، اگر اس سے بھی اپنے کو اچار چاہیے، اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی فلاں رشتہ دار ایسے، اس کی لڑکی بھاگ کے گئی اور اس کا بیٹا دیکھو ڈرگ ایڈکٹ بن گیا،
اس میں ہم خوش ہوتے ہیں، دوسروں کا برا ہو رہا، الحمدللہ میرا گھر تو ایسا نہیں ہے۔ اس کو نہیں معلوم ہے کہ زمین کے نیچے کیا ہے۔ سامنے تو سب ٹھیک دکھ رہا ہے لیکن بیک گراؤنڈ میں دیمک لگی ہوئی ہے، ذرا دھکا لگے گا دیوار گر جائے گی۔ گھروں کا حال یہ، گھروں کو دیندار بنانا، گھر خوشحال بنانا ہے، گھروں میں چیزیں لانے سے زیادہ دین لانے کی فکر کریں۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں علموا انفسکم واہلیکم الخیر، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو خیر کی تعلیم دو، اچھی چیزیں ان کو سکھاؤ۔ آپ غور کریں، آپ کے گھر میں اگر کوئی بچہ ہے، بیٹا ہے یا پوتا ہے یا نواسا ہے، کوئی بھی ہے، آخری وقت کب یاد آتا آپ ان کو بٹھا کے بولے بیٹا بتاؤ ہمارا رب کون ہے، ہمارے نبی کا نام کیا ہے، ہم کس کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کا نام کیا ہے، اللہ کے نبی کا نام کیا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کو کیا بولتے ہیں، ہم کو رزق کون دیتا، یہ تم کو بسکٹ کون دیا، آپ دیے بولتا ہو، تربیت آپ کیے نہیں، اللہ دیا آپ کے ذریعے سے، ایسا بولنا ہو۔ رزق کون دیتا، شفا کون دیتا، ڈاکٹر، آپ سکھایا اس کو۔ کبھی کبھی مہمان آ جاتے ہیں نا تو فضیحت ہو جاتی ہے، اگر مہمان آ کے پوچھ لیا آپ کے سامنے ابھی بچہ سیکھ رہا ہے انشاءاللہ سکھائیں گے اس کو تھوڑا سا، بول سیدھا بول سیدھا بول، اس کو ڈانٹ کے آپ کیا کرو گے، اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ۔ پھر غصہ آتا، آدھا غصہ اپنے پہ آتا، آدھا اس پہ آتا۔ اس پہ غصہ کرنے کی کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے آپ پر غصہ کرنا چاہیے۔ آپ سکھایا اس کو، کتنا سکھایا آپ اس کو؟ نہیں سکھایا تھا، آخری بار کب سکھائے تھے؟ 2 سال پہلے؟ فالتو ٹائم تھا تب سکھائے تھے؟ اپنے لیے ذمہ داری بنا کے نہیں سکھایا اس کو تم نے۔ گھر کا ماحول یہ بنے، یہ ہونا چاہیے، یہ بہت اہم چیز ہے، یہ خوشحالی کی جڑ ہے۔ گھر میں دین نہیں ہے وہ جہنم ہے گھر، اس کو لکھ کر رکھیے آپ۔ گھر میں اگر دین نہیں ہے، دنیا کی سب جنتی چیزیں لائیے آپ دنیا کی، وہ گھر جہنم ہے، وہ کاٹنے کو دوڑے گا۔ وہ گھر میں دین اگر ہے وہ گھر واقعی سکون والا گھر ہے، کہ جس میں چھوٹے بڑوں کا ادب کرتے ہوں، بڑے چھوٹوں پر رحم کرتے ہوں، ایک دوسرے کی خیر خواہ ہوں، ایک دوسرے کی لیے حوصلہ افزائی کرتے ہوں، ایک دوسرے کو صحیح رہنمائی دیتے ہوں، غلطی کرنے والا معافی مانگتا ہو اور جس کے حق میں غلطی ہوئی تھی وہ معاف کرنے والا ہو، شفقت، ہمدردی، محبت کا ماحول، یہ گھر ہیں۔ سکون اس سے ملتا ہے، چیزوں سے نہیں۔ دیکھو میرا موبائل دیکھو آئی فون ہے، دیکھو میری جوتیاں دیکھو کتنی اچھے، جوتے دیکھو نائکی کے ہے، ٹی شرٹ دیکھو میرا فلانا ہے، ایرو کا ہے، اور فلانا یہ چیزیں ہیں صرف، اس سے سکون نہیں ملتا، اس سے سکون نہیں ملتا ہے۔ اگر دین کے بغیر یہ ہے تو یہ خود ایک قید خانہ بن جاتا ہے، ہم چیزوں کی بھیڑ میں اپنے آپ کو قید کرتے چلے جاتے ہیں۔ اعمال کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بہتر بنانا یہ کامیابی ہے۔ تیسری چیز، گھر میں عبادت کا ماحول ہونا، گھر میں عبادات ہونا، نیک اعمال کا ماحول، عبادتی ماحول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی ادا کرو، یعنی فرائض کے علاوہ سنن و نوافل گھر میں بھی پڑھا کرو۔ ولا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ، قبر میں جا کے پڑا ہے تو پڑا ہے، اب اٹھنے والا کب؟ قیامت کے دن۔ ویسی گھروں میں کیا ہے؟ کھانا پینا اور لیٹ رہنا، پڑے رہنا مردار کی طرح سے نہیں۔ گھر میں اٹھ، نوافل کا اہتمام کر، فرائض کے علاوہ گھر میں نفل پڑھ، گھر میں بھی عبادت کا ماحول ہو۔ خواتین گھر میں پڑھیں، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ خواتین گھر میں نمازوں کا اہتمام ہو، بھائی کام کاج ہو گیا فوراً نماز پڑھ لی، وقت ضائع ہونے سے پہلے نماز پڑھ لی، اول وقت میں نماز پڑھ لی۔ ماں پڑھ رہی، بیٹی کو بھی بول دیا چلو نماز پڑھو، نماز کا وقت ہو گیا۔ باپ مسجد جا رہا ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، نمازوں کا اہتمام، عبادات گھر میں ہو۔ اسی لیے کہا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، اپنی نمازوں کا ایک حصہ اپنے گھروں میں ادا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ آج ہمارے گھر
قبرستان بنے ہوئے ہیں. فجر کی نماز سناٹا، گھر کے اندر اندھیرا گھپ، سب سوئے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رات دیر تک ٹی وی دیکھے ہیں، فلم دیکھے ہیں، اور آج تو وہ تو سب ختم ہو گیا، ٹی وی وغیرہ زمانہ ہی چلا گیا. اب کیا ہے؟ اب انڈیویجول لیول پہ ہر ایک کا سیٹلائٹ جڑا ہوا ہے. اپنے اپنے روم میں سب کیا ہیں؟ فلمیں دیکھ رہا، کوئی واٹس ایپ پہ ہے، کوئی فیس بک پہ ہے، کوئی ٹک ٹاک پہ ہے. ہر ایک کی پسند کے اعتبار سے اس کے لیے اویلیبل ہے. دیر تک 2 بجے تک 3 بجے تک تو وہ تھکتا نہیں ہے، تھکتی نہیں ہے. ایک پلنگ پہ بیوی شوہر رہ کے ایک دوسرے سے بات نہیں کر پاتے، ہر ایک موبائل میں لگا ہوا ہوتا ہے. یہ حال ہے گھروں کا. دیر تک جاگ رہے ہیں، تھک کے پھر جب نیند آنے لگتی پھر رکھا موبائل اور سو گیا. الارم کتنے بجے کا لگایا؟ 9، 8، 7. فجر کا نہیں لگایا. کیوں؟ معلوم ہے فجر کو اٹھ نہیں سکیں گے، کیونکہ وظیفہ اتنا لمبا پورا کیا ہے، اتنا مجاہدہ کیا ہے. ہاں، اب فجر کی نماز اتنی ضروری تھوڑی نہ ہے. یہ وقت ہمارا گھروں کا حال یہ ہمارا. فجر کی نماز غائب. عورتیں پھر اٹھیں گی، فٹافٹ تیاری کریں گی، بچہ اسکول جانے والا ہے، آفس جانے والے ہیں، ہاں میاں جی، اور سب کے لیے کھانے پینے ناشتے وشتے کی تیاری میں ایسے سمجھتی جیسے نماز معاف ہے، وہ اتنی ضروری نہیں ہے. یہ بہت ضروری ہے. دوپہر میں تھک کے کھانا وانا بنا کے سو جائے گی، چلی گئی عصر کی بھی نماز، ظہر کی بھی چلی گئی. شام میں تو سب آنے والے گھر کو، پھر اٹھ کے فوراً فٹافٹ کچن میں جا کر، ہاں صفائی سے لے کے کھانا وانا بنانا ہے. بھائی پوری فوج آنے والی کھانے والی بھوکوں کی. اللہ معاف کرنے والا ہے، شوہر نہیں کرتا. ساروں کے لیے کھانا وانا، یہ زندگی. اور یہ شوہر دیکھ رہا ہے، لیکن بولنے کو ڈرتا ہے. کیوں؟ اس کو معلوم ہے اگر یہ نمازوں میں لگ جائے گی تو اپنے کو کھانے ٹائم پہ نہیں ملے گا. وہ بھی کیا کرتا ہے؟ ایک آنکھ بند کر کے چلتا ہے. یعنی تو جا جہنم میں تو پڑھ لیا اپنی نماز، تو جہنم میں جا، تیرا معاملہ تیرے ساتھ ہے. مجھ کو کھانا ٹائم پہ چاہیے، کپڑا میرا پریس کیا ہوا چاہیے، گھر صاف چاہیے مجھ کو، یہ سب چیزیں میرے کو برابر چاہیے. تو جہنم میں گئی چلے گا. بتائیے، گھر میں عبادات ہونی چاہیے، دینداری گھر میں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں نماز پڑھ لے تو اپنی نماز کا ایک حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے. فإن اللہ، اس کو سنیے، فإن اللہ جاعل في بیتہ من صلاتہ خیرا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس نماز کے ذریعے اس کے گھر میں خیر ڈالتا ہے. جو نوافل گھر میں ہم ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گھر میں خیر ڈالتا ہے. گھر میں خیر پیسوں سے نہیں آتی ہے، وہ ایک ضرورت ہے انسان کی، لیکن اللہ کی طرف سے غیبی طور پر گھروں میں خیر آتی ہے عبادات کے ذریعے سے، جس میں نماز ایک بہت بڑی چیز ہے. امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خوشحالی آئے، خیر آئے، گھر میں بھی نماز کا اہتمام کریں، گھروں میں نماز کا اہتمام کریں. کبھی اٹھا آدمی ہاں قیام اللیل کے لیے، اور ساتھ میں بچہ بھی ہے اور یہ نماز پڑھ رہا، بچہ اس کے پیچھے پیچھے پڑھ رہا ہے. بتائیے کب ہوتا ہے ایسا منظر؟ رمضان میں ہی مشکل سے ملے گا، اس کے علاوہ کب؟ سوچنے کی چیز ہے. فرائض کا معاملہ خطرے میں پڑا رہتا ہے سال بھر، نوافل تو بہت دور کی بات ہے. ماں نماز پڑھ رہی ہے گھر کے اندر، بچی ہے چھوٹی ہے، کسی طرح سے اسکارف پہن لیا اور ایک دم ٹھیک ہو کے ہاں ماں کے بازو آ کے کھڑی ہوئی، ماں سجدہ کر رہی تو سجدہ کر رہی، رکوع کر رہی تو رکوع کر رہی ہے، ماں کو دیکھ دیکھ کے عبادت کر رہی ہے. دیندار بنے گی وہ؟ جیسے ماں دوپٹہ باندھ لی اپنے لیے نماز کے لیے، ہاں اپنے آپ کو چھپا کے، وہ بھی ویسا کرنے کی کوشش کر رہی. پھر ماں پیار سے اس کو باندھ کے کھڑا کی اور اپنے ساتھ میں جیسے میں کرتی ہوں نا ویسے کرنا. پھر کسی وقت میں بیٹھ کے ماں سکھا رہی، پڑھو دعا پڑھو، یہ دعا ہے، یہ قرآن کی صورت ہے، سورہ فاتحہ ہے، قل اللہ احد پڑھو. ہے ہمارے گھروں میں کتنا ماحول ہے. ٹائم نہیں اپنے پاس، ٹائم نہیں ہے. ٹائم نکالیے اس کے لیے، گھر کے ماحول کو تعلیم اور عبادات کے لیے بہتر بنائیے. گھر میں قرآن کی تلاوت اور اللہ کی یاد ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت.
جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس گھر میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اور جس گھر میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا، ان دونوں گھروں کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ یعنی جس گھر میں اللہ کی یاد ہوتی ہے وہ زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی وہ مردار ہے۔ وہ گھر ایسا ہے جیسے اس میں سے روح نکال لی گئی۔ گھر کی عمارت تو ہے لیکن اس کی روح نہیں ہے، اس کا ماحول ہی نہیں اللہ والا، اللہ کی یاد ہی اس گھر میں نہیں ہے۔ تو جیسے جسم ہے، ڈھانچہ ہے، ہاتھ پاؤں آنکھ کان ناک سب ہیں، لیکن اس میں روح نہیں ہے، مردار ہے، سڑان پیدا ہوگی کچھ وقت کے بعد اس کے اندر۔ ویسی گھر ہے، گھر کے اندر فرنیچر ہے، قالین ہے، روغن سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، ایک دم صاف ستھرا گھر ایک دم، لیکن اس گھر کے اندر اللہ کی یاد نہیں ہے، خالق کا تذکرہ ہی نہیں اس کے گھر کے اندر، رب العالمین کی یاد نہیں اس گھر کے اندر، اللہ کے بارے میں بات چیت ہی نہیں، اللہ کا کلام پڑھا نہیں جاتا، اللہ کی سبحان اللہ الحمدللہ نہیں، کھاتے وقت بسم اللہ نہیں ہے، کھانے کے بعد الحمدللہ نہیں ہے، اس گھر کے اندر اللہ کی یاد ہی نہیں، مردار کی طرح ہے، وہ مر گیا وہ گھر۔ کہاں سے خوشحالی آئے گی مردار کے اندر؟ اس گھر کے اندر خیر کیسے آئے گی؟ آپ بتائیے، ایمانداری کے ساتھ سوچئے، کتنی مرتبہ ہم گھر میں نگرانی کرتے ہیں بسم اللہ بول کے کھایا کہ نہیں کھایا بچے کی؟ ہم کتنی مرتبہ بچوں کے ساتھ میں کھا رہے ہیں، اگر سامنے کھا رہے ہیں بسم اللہ بول کے کھاتے ہیں تاکہ سب سنیں اور ان کو یاد ہے ہر بسم اللہ بھی بولنا چاہیے۔ بچے بھولتے ہیں لیکن ہم سکھانا بھولتے ہیں، یہ بری بات ہے۔ وہ بچہ ہے، آپ تو نہیں ہے نا، آپ کتنا نگرانی کرتے؟ کھانے کے بعد آپ کتنا بولے؟ کھانے کے بعد کی دعا پڑھ رہے الحمدللہ الذی، پوری دعا پڑھ رہے آپ، اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، یہ بھی ایک دعا ہے، اور بھی کئی دعائیں ہیں۔ اب آپ دعا پڑھے، آپ کا بچہ آپ کا منہ دیکھ رہا ہے، ابو کیا دعا پڑھا ہے مجھ کو بھی پڑھاؤ۔ کس گھر میں ماحول ہے کہ کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ بیٹے تو الحمدللہ بولا تو بھی چلے گا، الحمدللہ بولو، آپ بول رہے ہو، اللہ کی یاد، یہ اصل جان ہے گھر کی، یہ روح ہے، یہ سکون ہے گھر کا۔ ہم جیک اینڈ جل، ہاں ہم اس میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اس سے سمجھ رہے ہیں مہمان آیا تو اس کو بول رہے پڑھ کے سنا، ذرا سنا دیکھو کیسی انگلش پڑھتا ہے، ایک دم کانوینٹ اسکول میں ڈالا ہوں میں، یہ امریکن سٹائل سے پڑھتا نا، اس کی انگلش انڈیا والی نہیں ہے، اس کی انگلش کیسی ہے؟ انگلینڈ والی ہے، وہ انگلینڈ والا ہی بنے گا، الٹے ہاتھ سے ہی کھائے گا، وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرے گا، وہ اور بدتمیزی سے ہاں نام سے پکارے گا آپ کو، ابا بھی نہیں بولے گا، پھر وہ جیسے وہ لوگ جان جانی کرتے ویسا یہ بھی آپ کو نام سے پکارے گا۔ پھر کیا بنا رہے اس کو آپ؟ گھر میں اللہ کی یاد ہو، اللہ کا کلام پڑھا جائے، اللہ کا تذکرہ ہو، نصیحت کا ماحول ہو، بات بات پر اللہ یاد دلایا جاتا ہو، جہاں پر سکھ دکھ میں، خوشی اور غم کے حالات میں، راحت تکلیف میں اللہ مالک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی مسائل، اللہ حل کرنے والا ہے مسئلہ، اللہ کا تذکرہ اس گھر میں ہو، اللہ کی بات اس میں، بیٹا کون دیا تم کو؟ اللہ دیا۔ یہ سارا ماحول گھر کا اگر ہے تو گھر خوشحال بنے گا۔ نمبر 4، گھروں کو بری چیزوں سے پاک کیا جائے، گھروں سے برائیاں نکالنا یہ بھی کام ہے۔ گھر میں خیر آنے کے لیے ضروری ہے کہ گھر سے شر نکلے۔ ہمارے گھر میں شر اتنا ہوتا ہے بعض اوقات کہ خیر کو آنے کو جگہ ہی نہیں دیتی ہے، برائیاں ایک کے بعد ایک گھر میں ایسی ہوتی ہیں۔ ان برائیوں کو اپنے گھروں سے ہم نکالیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورہ، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویریں ہوں۔ تصویریں لگی ہوئی گھر کے اندر، لڑکوں کے روم میں ہاں سنگر کی لگی ہوئی ہے، اسپورٹس مین کی لگی ہوئی ہے، مائک ٹائسن کی لگی ہوئی ہے، ہاں وہ جم میں جاتا ہو۔ بیٹی کے کمرے میں تصویر لگی ہوئی ہے اداکاراؤں کی، فیمس ایکٹیوسٹ کی لگی ہوئی ہے اس کے روم میں، بہت پڑھی لکھی ہے وہ۔ یہ ماحول ہمارے گھروں کا ہو اگر، بلکہ کعبہ کی لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ میں لوگ بھی دکھ رہے اس میں، جانداروں کی تصویر ہو تو گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ علماء نے کہا رحمت کے فرشتے، خیر کے فرشتے نہیں آتے، ملک الموت آئے گا، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تصویر منکرات گھر میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بعض اوقات بے حیائی کی تصویریں، مہمان آ گیا یا فلاں بیٹھ گئے، نیوز پیپر بچھا اور پوری عورت ادھورے کپڑوں میں بیٹھی ہوئی اس کے اوپر، اور سب کھا رہے لقمے اور دیکھ رہے بھی اس کو،
گھر کے اندر بے حیائی اور اس طرح کی چیزیں، جانداروں کی تصویریں نہیں ہونا. ٹھیک ہے ردی کی ٹوکری میں پڑا رہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن گھر کے اندر وہ زینت نہیں بننا چاہیے. گھر کے اندر زینت نہیں بنا. اس سے برا یہ ہے کہ کولگاؤں والے بابا کی تصویر لگائی ہوئی ہے، فلانے بابا ہمارے ہیں، ہاں ان کی تصویر لگی. تو شرکیات ہیں، یہ سب چیزیں ہم کو نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو ہم بطور برکت کے اپنے گھروں میں ان کی تصویریں لگائیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کا احسان ہے حدیث کے گھر میں یہ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے گھر کے اندر موسیقی نہیں ہونا چاہیے، میوزک نہیں. اور بدقسمتی سے آج گھر تو چھوڑیے، مسجدوں میں موسیقی ہو گئی ہے، اور اس سے بری بات یہ ہے کہ اس کا احساس ختم ہو گیا ہے. آدمی کیا کرتا ہے، میرا کالر ٹون ایسا ہونا چاہیے جو پہچاننے میں آئے اور سب سے الگ ہو. تو ایسا گانا رکھتا ہے جو ہاں فوراً سننے میں پہچاننے میں آئے کہ کوئی دوسرا نہیں رکھے گا. ایسا ڈانس کی میوزک یا گانا کوئی رکھے گا. اس طرح کی چیزیں ہم اپنے موبائل فون میں رکھ رہے ہیں، موسیقی رکھ رہے ہیں. پھر وہ بیت الخلاء میں بھی بج رہا، اور وہ گھر میں بھی بج رہا، اور مسجد میں بھی نماز کی حالت میں بج رہا. کیوں؟ کوئی منع نہیں کر رہا تو صحیح ہو گیا ہو. منع کرنے والا ڈر رہا ہے ان کو بولیں گے تو ان کو برا لگے گا. لیکن آپ کو تو سوچنا چاہیے یہ چیز غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. ایسی میوزک، بالکل گانوں کی میوزک لگی ہوئی اس کے اندر، اور ڈھول تاشے بج رہے اس کے اندر، اور آپ نماز میں ہیں، اور نماز میں یہ سوچ رہے کہ آپ نماز میں حرکت نہیں کر سکتے اس لیے بند نہیں کر سکتے. آپ رکھے کیوں اس کو؟ نہیں رکھنا اس کو. ایسی کوئی موسیقی گھر میں نہیں ہو. ٹی وی لگا ہوا ہے، پوری میوزک بج رہی ہے. نیوز لگا اس میں پوری میوزک لگ رہی ہے. سوچنے کی چیز ہے. آپ یہ اس طرح کی جتنی خرافات ہیں اپنے گھروں کو ان سے پاک رکھیں. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی هذه الامة خسف ومسخ وقذف، میری امت میں اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. کیسا عذاب؟ خسف، زمین دھسنے کا، ومسخ، چہرے بگڑنے کا، اور قذف، آسمان سے پتھر برسنے کا. زمین دھسے گی، چہرے بگڑیں گے، اور اسی طرح سے آسمان سے پتھر برسیں گے. فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ ومتى ذاک، مسلمانوں میں سے ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول کب ہوگا یہ، کب ہوگا ایسا؟ قال اذا ظهرت القینات والمعازف وشربت الخمور، یہ اس وقت ہوگا جب گانے والیاں اور موسیقی کے آلات، میوزیکل انسٹرومنٹس ظاہر ہوں گے، عام ہو جائیں گے. وشربت الخمور، اور قسم قسم کی شرابیں لوگ پینے لگیں گے. امام الترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. گھر میں بیٹھے ہیں، ہاں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اور گانے والیاں سب، کس کا گانا اچھا ہے، کس کو پہلا انعام ملتا ہے، سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. کمپٹیشن چل رہا ہے میوزک کا. شادی بیاہ ہے، آرکیسٹرا ہو رہا ہے گھر کے اندر. یہ ساری خرافات ہے، اس سے بچنا چاہیے. شادیوں میں تو آپ دیکھیے اللہ رحم فرمائیں، میوزک لگانا اور یہ سب چیزیں جائز نہیں، یہ حرام ہے. یہ میوزک حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. ہاں نکاح میں دف کی گنجائش ہے، وہ بھی بچیوں کے لیے ہے. بچیاں اگر چھوٹی بچیاں، نابالغ بچیاں ہیں، اگر وہ دف بجا لیں نکاح میں تو اس کی گنجائش ہے. یہ نہیں کہ آپ پورے اتنے بڑے بڑے ڈیک کے لوگوں کی دل کی دھڑکنیں متاثر ہو جائیں اس سے. عیدین میں یا اسی طرح سے نکاح میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پیسہ تو ضائع ہوتا ہے، دین بھی برباد ہوتا ہے. اور یہی لوگ ہوتے ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، غریبوں کے لیے کرنا چاہیے، قربانی نہیں ہونا چاہیے، اجتماعات نہیں ہونا چاہیے. وہی لوگ اپنی شادیوں میں اتنی فضول خرچی کرتے ہیں کہ اس سے کسی غریب کا گھر بن جائے. آدمی ہمیشہ دوسروں کو صلاح دیتا ہے، اپنی زندگی میں جھانک کے نہیں دیکھتا ہے کہ میں کہاں فضول خرچی کر رہا ہوں. اگر ہر آدمی فضول خرچی چھوڑ دے تو مسلمانوں میں سے غربت اور افلاس ختم ہو جائے انشاءاللہ. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ موسیقی کے آلات گھر میں نہیں رہنا، گھر میں میوزک نہیں رہنا. کیوں؟ اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے. ہم اپنے گھروں کو عذاب سے بچا کے خوشحال بنانا چاہتے ہیں، گھروں سے نکالنا پڑے گا. اسی طرح سے گھروں کے اندر سے تعویذ، گنڈے، اس طرح کی ساری چیزیں نکلنا چاہیے. شرکیہ جتنے بھی اسباب ہیں سب گھر سے نکلنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من علق تمیمۃ فقد اشرک، جو تمیمہ لٹکاتا ہے اس نے شرک کیا. اللہ کا شکر ہے اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اہل حدیث کے گھر میں نہیں ہوتا ہے الحمدللہ.
لیکن ایک چیز جو ہے اس کا شعور نہیں ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ گھروں کے اندر کعبہ کا دروازہ بعض لوگوں کی دکھائی دیتا ہے. کاہے کو لگایا تو؟ قادر خان نے شروع کیا ہے یہ، ہاں، کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں یہ رہے. ایک فلم ایکٹر نے شروع کیا ہے اس کو، اور آج آپ دیکھیں ہوٹلوں میں، گھروں میں، ہاں یہاں وہاں سب کعبہ کا دروازہ کیا ہے؟ تبرک کے لیے رکھا تو اس کو. یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور سب ختم کرتے کہ ہم کو کچھ تو رہنے دو. ہاں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، صحابہ کے گھر میں مکہ چھوڑنا خوشی خوشی چھوڑے تھے وہ لوگ، اور ان کے زمانے میں ڈرائنگ نہیں آتی تھی. جب کعبہ میں داخل ہوئے تو سارے نبیوں کی، ابراہیم علیہ السلام وغیرہ کی تصویریں لگی ہوئی تھی. اس زمانے میں ڈرائنگ نہیں تھا کیا؟ تصویریں نہیں بناتے تھے لوگ؟ صحابہ کبھی بنائے، اور یہ جاندار کی بھی تو تصویر نہیں ہے. کعبہ کی تصویر دیکھ کے یاد آئے، ہاں قبلے کی طرف ہو کعبہ کی تصویر، کیے کبھی صحابہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے نہیں. گھر کے اندر تبرک کے طور پر اس طرح سے کعبہ کی تصویر یا کوئی اس طرح کی چیزیں لگانا، یہ بھی اسی شرک کے دروازوں میں سے ہے. اس سے بچنا چاہیے. غیر مشروع تبرک اسلام میں نہیں ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے. بہت ساری چیزوں سے آدمی بچتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ کرتا ہے. بعض لوگ قرآن وغیرہ کی آیتیں لگا دیتے ہیں، قرآن کی آیتیں لگاتے ہیں. کیوں؟ گھر میں خیر و برکت اس کے ذریعے سے آئے. یہ بھی اسلام میں نہیں ہے. اچھا بہانہ بناتے ہیں، نہیں دیکھ کے یاد آتا. وہ پڑھنے بھی نہیں آتا. ایسا لکھا ہوا ہے کیلیگرافی میں کہ پڑھنے کو اس کے لیے محنت لگے گی کہ ہے کیا واقعی لکھا ہوا. تو وہ زینت کے لیے لگانا یا برکت کے لیے لگانا دونوں بھی ٹھیک نہیں ہے. اس طرح کی چیزوں سے زینت کی تعلیم ہم کو نہیں دی گئی ہے. پھر اس میں مکھیاں بیٹھتی ہیں، پاخانہ کرتی ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. اس میں پاکی ناپاکی کی حالت میں ہمارے بچے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، گراتے ہیں نیچے، وہ ایک الگ چیز ہے. غور کریں اس پر. تو گھروں میں سے اس طرح کی چیزیں بھی نکلنا چاہیے. ہم گھر میں ٹھیک ہے کوئی وائٹ بورڈ، بلیک بورڈ ہو، اس کے اوپر روزانہ ایک حدیث لکھتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے کہ اگر تعلیم کے لیے ہو تو اس کی گنجائش ہے. لیکن بہانہ بنا کے ڈیزائن لگانا اور اس کو تعلیم کا نام دینا، اللہ آپ کے دلوں کو جانتا ہے. آپ کا دل جانتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور اللہ آپ کے دل کے بارے میں جانتا ہے. اسی طرح سے گھر میں سے جہاں بری چیزیں نکلیں، وہی گھر کو اچھا بنانے کے لیے گھر میں سے غلطیاں اور غلط اعمال بھی نکلنا چاہیے. جن میں سے ایک چیز کیا ہے؟ رات کو دیر تک گپ شپ کرنا. عام طور سے آج ہم اس مرض میں مبتلا ہیں. ٹھیک ہے، اگر فجر میں اٹھتے ہیں تو اچھی بات ہے، علمی گفتگو ہے تو اچھی بات ہے، لیکن یہاں وہاں کی فضول بکواس رات میں دیر تک 2 سے 3 بجے تک کرنا، اور اس کے بعد تھک کے سو جانا اور فجر کی نماز غائب کر دینا، یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو برزہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد گپ شپ کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے. علمی گفتگو ہو، گھریلو مسائل میں کچھ واقعی ضروری بات چیت ہو بقدر حاجت ٹھیک ہے. یا مہمان آ گئے ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہے، یا دینی معاملات ہیں یا سماجی معاملات ہیں، دینی مشورے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں اور اتنی دیر تک کہ فجر کی نماز غائب ہو رہی ہے، نہیں. ہاں اگر فجر کی نماز آپ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، گنجائش ہو سکتی ہے. اصل وجہ علماء نے یہی بتائی ہے کہ آدمی دیر کرے گا اگر سونے میں تو جاگنے میں بھی دیر کرے گا، اٹھنا مشکل ہوگا. تہجد تو چھوڑی، فجر غائب ہو جائے گی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اکثر گھروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ رات میں دیر تک انجوائے کرتے ہیں ڈسکشن کو، چھوڑنے کو جی نہیں کرتا ہے، اور صبح میں اٹھنے کو جی نہیں کرتا ہے. تو فجر کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ غائب. اور سب ایک دوسرے کو دیکھ کے کوئی کسی کو نصیحت نہیں کرتا، فجر کی نماز پوچھتا ہی نہیں کوئی کسی کو، کیونکہ سب کو معلوم ہوتا گئی ہے. نہیں ہونا چاہیے ایسا. امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے گھروں کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں سے غیر اسلامی رسم و رواج نکالیں. غیر اسلامی رسم و رواج نکالیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے گھر کے اندر لعنت آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان مردوں پر
جو عورتوں کے طور طریقے اپناتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی طرح بننے کی کوشش کرتی ہیں. اب دیکھیے گھروں میں بچیاں بھی ہوتی ہیں، ان کو لڑکوں کے کپڑے ہم پہناتے ہیں، ابھی چھوٹی ہے نہیں پہنانا چاہیے. لڑکی لڑکی کے کپڑے پہنے، لڑکا لڑکے کے. لباس میں ہم دوسری قوموں کو دیکھ رہے ہیں، انگلینڈ میں امریکہ میں ایسے ہی ہوتا. ہمارے کزن آئے تھے، ان لوگوں کے بچے ایسے ہی پہن رہے تھے. ہاں لیکن اسلامی اعتبار سے یہ ٹھیک نہیں ہے. لڑکی لڑکے کا لباس نہیں پہنے، پھر حجت کرتے ہیں یہ لڑکی کا ہے کہ لڑکے کا ہے. اللہ کے بندے آج کون کون سا لباس پہن رہا ہے؟ یہ لباس کس کا ہے؟ اگر لڑکیاں پہننے لگی ہیں اس سے لڑکیوں کا نہیں ہو جائے گا، وہ لڑکوں کا ہے، لڑکیوں کا نہیں ہے. ہمارے گھروں میں بچوں کے لباس صحیح ہوں. ادھورے ادھورے لباس بچیاں پہن کے باہر کھیل رہی ہیں اور وہ نہ بہت بڑی ہے نہ بہت چھوٹی ہیں. بچپن سے ہماری بچیوں کے اندر پردے کا مزاج آئے، پھر پردہ بھی آئے گا. پردے کا مزاج اگر نہیں آئے گا، حیا اگر نہیں آئے گی تو پردے کی عمر ہو جائے گی، پردہ نہیں آئے گا. بچوں کے اندر پردے کا مزاج ہو، بچیوں کے اندر بچی بچی رہے، بچہ نہیں بنے، وہ ٹام بوائے نہیں بنے ہو، وہ لڑکی ہی رہے. آج آپ دیکھیے بچیاں سننے کو تیار نہیں ہیں. لپسٹک سے لے کے وہ آنکھوں کے بھی یہ نکلے ہوئے ہیں، آنکھ ہی بدل جاتی ہے لڑکیوں کی. سوالات ہم کو آتے ہیں کہ ایسی آنکھیں لگا سکتے کیا؟ گھاری آنکھ بنا سکتے کیا؟ کیا یہ کالے بال جوڑنے جیسا ہی ہے، جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ کالا خضاب کرنے کی طرح ہے. یہ کہ اپنے آپ کو اور خوبصورت بنا کے پیش کر رہی کہ میری آنکھیں ویسی نہیں جسے آپ سمجھتے تھے، یہ دوسری آنکھیں میری. نہیں، ایسے فیشن جو اسلام میں نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے. ایسے رسم و رواج جو یہود و نصارہ کے ہیں ان سے بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من تشبہ بغیرنا لا تشبہ بالیہود ولا بالنصارى. وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو ہمارے علاوہ دوسروں کے طور طریقے اپنائیں، ان کی مشابہت اختیار کرے، ان کی سملیرٹی اختیار کرے. تم یہود کی مشابہت مت کرو، تم نصارہ کی مشابہت مت کرو. مسلمان جوش میں آتے، ہاں فلسطین کا مسئلہ چل رہا، میکڈونلڈز نہیں کھاؤں گا میں، کوکا کولا نہیں پیوں گا میں، یہ نہیں کروں گا، اور سر سے پاؤں تک پورا یہود و نصارہ کے طریقے ہیں. گھر کے اندر پورا ایکٹیویٹیز، اس کی برتھ ڈے منا رہا، سب کچھ کر رہا. اس کے بارے میں کیا ہے؟ ناچ گانے سے لے کے ساری چیزیں ان کی ہیں. تو خالی کوکا کولا چھوڑ کے مسلمان بن رہا؟ خالی تو برگر نہیں کھائے گا تو اس سے تو مسلمان بن جائے گا، اسلام کا ہمدرد بن جائے گا؟ تیرے گھر کے پورے معاملات جو ہیں یہود و نصارہ کے طور طریقے پر ہیں. اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے گھروں سے غیر اسلامی رسم و رواج کو نکال کے پھینکیں، اپنے گھروں میں سنت لائیں. مشکل نہیں ہے یہ، اگر ایک ساتھ نہیں آتا تھوڑا تھوڑا تو لائیں، ایک ایک چیز کر کے نکالیں، گھر سے گندگی کو نکالیں. گھر میں کتا داخل ہو گیا تو ہم لوگ صبر نہیں کرتے، اور گھر میں بے حیائی، بے دینی اور کفر اور شرک اور نہ جانے کتنی غیر اسلامی رسم و رواج آ رہے ہیں، ان کو نکالنے کی فکر نہیں. پڑے ہوئے ہم لوگ ایسی دیکھیں گے، سوچیں گے، اور کتا آ گیا تو گھر میں بیٹھتے اسی طرح سے سکون سے نہیں بیٹھتے، فوراً سب پورے مل کے اس کو نکالنے کا بالکل پل جاتے ہیں اس کے اوپر. لیکن اس سے گندی چیز گھروں کے اندر آ رہی ہے، بے دینی، اس کو نکالنے کے بارے میں کتنی فکر ہے. غیر اسلامی رسم و رواج کو اپنے گھروں سے نکالیں، غیر اسلامی عیدوں کو اپنے گھروں سے نکالیں. ہمارے گھروں میں جتنے اطراف میں رہنے والی قومیں ہیں ان کی عیدوں میں ہمارے بچے سب کچھ وہی کرتے ہیں جو دوسرے لوگ کرتے ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں، مشرک ہوں یا کوئی بھی ہوں. ہماری اسکولوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری بستیوں میں ہمارا بچہ ان سب چیزوں میں، بلکہ بعض اوقات پوجا پاٹ میں اور پریئر میں بھی شریک ہو جاتا ہو. فرینڈ سرکل ہے نا، ان کے ساتھ میں کرا، زیادہ سمجھتا نہیں، کل سیکھے گا انشاءاللہ. نہیں، اپنے گھروں سے غیر اسلامی جتنے اجزاء ہیں، دوسری قوموں کے رسم و رواج، طور طریقے، رہن سہن کی چیزیں، اس کو نکالیے. بچپن سے اپنے گھر میں دینداری کو لائیے. اسی طرح سے گھر میں بے حیائی نہیں ہونا چاہیے، بے پردگی نہیں ہونا چاہیے. اس سے گھر کی خوشحالی خراب ہوتی ہے. خاص کر کے جو بڑی فیملیز ہیں، پردے کا مزاج گھر کے اندر ہونا چاہیے. کزن فتنہ، ارے کزن تو ہے وہ،
عید کو مل رہے، ہاں روزانہ مل رہے، شادیوں میں مل رہے، گھر میں آ رہے جا رہے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے، ہنسی مذاق کر رہے، لوڈو کھیل رہے ہیں، ہاں یہ سب چیزیں ہوتے ہوتے بعض اوقات غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ کتنے کیسز آ جا رہے ہیں، اور اس میں میڈیا نے، موبائل فون نے بہت تیزی پیدا کر دی ہے، جذبات پر قابو نہیں رہتا ہے، بچے غلطیاں کرتے ہیں۔ دھیان دے بچوں کے اوپر، گھر کا ماحول صحیح کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے نبی کی بیویاں امت کی ماں ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اگر تم واقعی اللہ سے ڈرنے والی ہو، یا بعض علماء نے اس کو پیچھے کے جملے سے ملحق رکھا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر اللہ سے ڈرنے والی بن جاؤ، واقعی تقوی کا حق ادا کرو، تم کو اللہ رفعت دے گا۔ یا اگلے جملے سے جڑا ہوا ہے، اگر تم واقعی اللہ سے ڈرنے والی ہو تو پھر فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اپنی آواز میں ایسی لچک پیدا نہ کرو کہ جس آدمی کے دل میں شہوات کی بیماری ہے اس کے دل میں تمہارے لیے امیدیں بندھنے لگ جائیں۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بلکہ جب بھی بات کرو سیدھی سیدھی بات کرو، جس کے اندر سامنے والے کو متاثر کرنے اور رجھانے کا انداز نہ ہو۔ بتائیے ہماری بچیاں فون پہ بات کر رہی ہیں کالج کے دوستوں کے ساتھ میں اور سہیلی کے بردر سے، اور وہ بھی پوچھ رہا ہے کھانا ہو گیا آپ کا، میرا بھائی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ بھی انجینئر کر رہا ہے، وہ بھی یہ کر رہا ہے، وہ بھی سیم جگہ اپلائی کیا ہے، پھر یہ بات کر رہی ہے، اسے ہنس ہنس کے بات کر رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں بات جس سے کر رہی ہے وہ لڑکا ہے، اور آپ کی زبان میں ہمت نہیں ہے کہ آپ اس کو، بیٹی کو سمجھا سکو کہ بیٹا لڑکوں کے ساتھ ایسی بات نہیں کرتے، تو انہیں کرنا ہی نہیں چاہیے پہلی بات تو، اور اگر کی بھی تو ایسا نہیں۔ خواتین جا رہی ہیں اور ساتھ میں مرد ہے، عید کی خریداری چل رہی ہے، اور بھیا بھیا بول کے بھی یہ بھی ہنس رہی، وہ بھی ہنسی مذاق، بھابھی بھابھی بول کے مذاق کر رہا اس کے ساتھ میں، اور یہ کھڑا دیکھ رہا ہے، غیرت بھی نہیں، اور ان کے اندر شرم و حیا نہیں۔ بات چیت میں ہماری گھر کی عورتیں کیسی ہوں، گھر کا ماحول ایسا بنے کہ وہ پرائے مردوں سے بات کرنے میں، بات کرتے ہی سامنے والے کو کرنٹ لگے، یہاں ہاتھ نہیں لگا سکتے ہم لوگ، شاک مارتا ہے یہاں پر، ان سے بات ہم لوگ بالکل بھی ویسی نہیں کر سکتے جیسی دوسروں سے کرتے، یہ الگ عورتیں ہیں بھائی، ان کے ساتھ میں ہم لوگ مذاق مشکری نہیں کر سکتے، ان کو فوراً لگے، سیدھی بات کریں وہ لوگ بھی، وہ بھی سمجھ جائیں یہ دوسری دنیا والے لوگ ہیں، ایسا ہمارے گھر کا ماحول ہو۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اور اس سے بہت فتنے ہوتے ہیں، کبھی شوہر کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے، کبھی آپس میں رشتے خراب ہو جاتے ہیں، کبھی معاملات بگڑ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، کبھی طلاق اور خلا تک نوبت آ جاتی ہے۔ کتنے کیسز آ رہے ہیں آج، نکاح کیا، بعد میں پتا چلا لڑکی کا پہلے ہی سے کہیں دل بندھا ہوا تھا، نکاح کے بندھن میں اس کے ساتھ ہے، دل کا بندھن کسی اور سے ہے، لڑکا ایسا تھا بہت نیک دکھتا تھا، کسی نے بول دیا میں گارنٹی دیتا ہوں، گارنٹی بول کے وہ غائب ہو گیا، لڑکے کا دیکھا تو اس کی ایک نہیں 2 افیئر تھے، اور زنا کا ارتکاب بھی کر چکا ہے۔ بتائیے اب جا کے معلوم ہو رہا ہے، فوٹوز بھی بھیجے فلانے نے، اب جا کے پچھتا رہے ہیں، یہ حالات ہو رہے ہیں، کیوں؟ ماں باپ دھیان نہیں دیتے، گھر کا ماحول ایسا نہیں بناتے۔ بچوں کے ساتھ آپ فلمیں دیکھو گے اور ہیرو ہیروئن کے اوپر تالیاں بجاؤ گے، دونوں گھر چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، بچہ کیا سمجھے گا؟ یہ صحیح ہے، ایسا کر سکتے ہیں، بچیاں سمجھیں گی واقعی ایسا ہے، یہ انکریجمنٹ ہے، مل رہا ہے، گھر والے سب خوش ہو رہے ہیں، چلو اچھی فلم ہے، اینڈنگ اچھا ہوا اس کا، دونوں مل گئے ساتھ میں، گھر والوں سے لڑ جھگڑ کے ایک ہو گئے، فلم گھر میں ہم سب مل کے دیکھ رہے ہیں، عید اور باسید کو جا رہے ہیں، ٹکٹ 1000 روپے کے لے کے وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، پاپ کارن کھاتے ہوئے، اور سب مل کے انجوائے کر رہے، بہت اچھا فلم تھا نا، کتنی اچھی فلم تھی، اور ان کا ذہن کیا بنا رہے ہیں ہم لوگ؟ ان کا ذہن یہی بنا رہے ہیں کہ ایسا چلتا، پھر آپ کی بچی بھاگ کے جا رہی ہے آپ کی چاہت کے خلاف، تو آپ کو کیوں دکھ ہو رہا؟ آپ تو دکھائے دینا اس کو فلم، آپ ہی دکھایا اس کو، آپ تو ٹرین کیے اس کو کیسا بھاگنا گھر چھوڑ کے، دروازہ بند ہو تو کھڑکی کیسے کھولنا، آپ نے سکھایا فلم دکھا کے اس کو، اور آپ اب رو رہے ہو چٹھی پڑھ کے۔ سوچیے اس کو، بات کڑوی ہے، لیکن جب تک کڑوا نہ بولا جائے دل جاگتا نہیں ہے۔ میٹھی میٹھی باتیں سن کر ہم لوگ کیا ہیں، اور میٹھی نیند سو جاتے ہیں لوری کی طرح سن کر اس کو،
یہ برے حالات ہیں، برے اوقات ہیں، برا دور ہے یہ. اس کے اندر ہم لوگوں کو جاگنے کی ضرورت ہے اور تھوڑی ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے کہا کہ ایسی باتیں نہیں کرنا جس میں کسی شہوات کے مرض کا جو مریض ہے اس کے دل میں تمنائیں پیدا ہونے لگے. سیدھی سیدھی بات کرو، بالکل ہاں تلون کے ساتھ میں ایک دم زبان یہ کر کے میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرنا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور جاہلیت میں جیسے عورتیں اپنی زینت کا مظاہرہ کرتی پھرتی تھیں تم اپنی زینت کا مظاہرہ نہیں کرنا. بچیاں ٹک ٹاک پہ اپنے ہاں میک اپ کر کے یہ پورا کر کے شادی میں فلانی کی گئی تھی، ٹک ٹاک پہ فوٹو بنا کے ڈال رہی ہے، ویڈیو بنا کے ڈال رہی ہے، اور باپ کو دوست بھیج رہا ہے اس کا، ذرا دیکھو بھائی دھیان دو، آپ مسجد میں آتے نماز کو کر کے بولا میں کسی کو نہیں بتایا آپ کو بتا رہا، ذرا دیکھو دھیان دو گھر پہ. کتنی شرم آتی ہے. پھر غصہ آتا ہے ایک دم. بلکہ بعض ماں باپ تو ہوتے نہیں نہیں ہماری بیٹی سے کوئی دوسری رہے گا، کوئی ہیک کر لیا اکاؤنٹ، فوٹو آپ کی بیٹی کا ہے بھائی، فلاں جگہ میں دیکھا اس کو. تکلیف اس وقت میں ہوتی ہے، اس وقت تکلیف ہوتی ہے. دھیان دیں بچوں پر. ایجوکیشن ایجوکیشن، بیٹی پڑھاؤ کر رہے، ٹھیک ہے بیٹی پڑھاؤ کے مخالف ہم لوگ نہیں ہیں، بیٹی پڑھاؤ لیکن بیٹی کو دین بھی تو پڑھاؤ، مسلمان بھی تو بناؤ اس کو. یا بس بیٹی کو پڑھاؤ اور بیٹی کو دفناؤ پھر بھاگ کے جا رہی اس کے ساتھ میں پھر دکھ ہو رہا نا. سوچیے اس بارے میں. ہم تعلیم کے خلاف، میں نہیں سمجھتا کسی علماء میں سے کسی نے کچھ بات ایسی کہی ہے، تعلیم کے مخالف نہیں اہل علم، لیکن ایسی تعلیم کے مخالف ہیں جو مسلمانوں کو بے دین بنا دے. اور ایسے ماں باپ کے خلاف علماء بول رہے ہیں جو دنیاوی تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن دیندار اپنے گھروں کو نہیں بنا رہے، بچوں کو نہیں بنا رہے. تو گھروں میں بے حیائی نہیں ہونا چاہیے، بے حیائی نہیں ہونا چاہیے، حیا کا مزاج ہونا چاہیے. گھروں کے اندر ایسا ماحول نہیں بننا چاہیے. اسی طرح سے سلوک کا ماحول صحیح ہو گھر میں. چھٹی چیز کیا ہے گھر خوشحال بنانے میں؟ ایک تو ہے کہ گندگی نکلے، گناہ کے اسباب نکلیں، اور گناہ بے حیائی اور برائی والے اعمال گھر سے نکلیں. مزید یہ کہ گھر کا ماحول اچھا بنے. دیکھیے میں جہاں تک کہ ہم لوگوں کا اپنا تجربہ اور لوگوں سے بات چیت کرنے کے بعد نوجوانوں سے جو بات سامنے آتی ہے، بہت سے بچے جو ڈرگ ایڈکٹ بنتے ہیں اور بہت سی بچیاں جو گھروں کے ماحول سے باہر فرینڈشپ قائم کر لیتی ہیں آن لائن، ان کی بہت ساری وجوہات ہیں. ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گھر میں ان کو سکون کا ماحول نہیں ملتا. لڑائی جھگڑے کٹ کٹ، یہ جو گھروں کا ماحول جو بنا ہوا ہمارا ہوتا ہے، کوسنا لعنتیں کرنا اور اس طرح کا چڑ 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 کا جو ماحول گھروں کا بنا ہوا ہوتا ہے، ان کو گھروں میں سکون نہیں. کیونکہ نوجوان رسپانسبلٹی جلدی لیتا نہیں، چاہے وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ان کی ایک عمر ہوتی ہے، وہ آگے کی زندگی کو انجوائمنٹ کو اس کو سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس میں گھر والے کیا کرتے ہیں؟ ان کو زبردستی ان کے پاؤں میں گردن میں لگام باندھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ جب نہیں سنتے ہیں تو ان کو اور زیادہ ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ گیپ ان کا بڑھتا چلا جاتا. پھر گھر میں جو ہمدردی نہیں ملتی وہ باہر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر کبھی ڈرگ ایڈکشن کے ذریعے سے، کبھی بری صحبت کے ذریعے سے، کبھی فرینڈشپ اور محبت اور عشق بازی کے ذریعے سے. آپ کی آواز بہت اچھی لگتی ہے، آپ کی تصویر، آپ کو جب سے دیکھا میرا دل کسی اور کو دیکھنے کو نہیں کرتا. اس کو لگتا ہے کتنا میری قدر ہو رہی، گھر میں میری کوئی قدر کرتا نہیں ہے. گھر میں مجھ کو ایسے کہتے ہیں کہ تیرا کیسا ہوگا ہم کو معلوم نہیں، کون پسند کرے گا تجھ کو. گھر میں یہ بولا جا رہا ہے، اور باہر مجھ کو ایسا مل گیا جو بول رہا ہے آپ کو دیکھنے کے بعد مجھ کو کسی اور کو دیکھنے کی چاہت ہی نہیں رہی. تعریف ایک ایسی چیز ہے کہ معلوم بھی ہو کہ جھوٹی ہے تب بھی اچھی لگتی ہے. کوئی جھوٹی تعریف کرے اور آپ کو یقین ہے کہ یہ جھوٹی تعریف کر رہا ہے، بلکہ یہ بھی یقین ہے کہ اپنے مطلب کے لیے کر رہا ہے، تو بھی اچھی لگتی ہے، پیچھے چلی جاتی ہے اس کے. کوئی تو قدردان میرا ہے. گھر کا ماحول اچھا ہونا، گھر کا ماحول اچھا ہونا. ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ایک تو چھوٹے بڑوں سے سلوک صحیح کریں، دوسرے بڑے چھوٹوں سے سلوک کریں، صحیح کریں.
اور بڑے آپس میں سلوک صحیح کریں. یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے. بڑوں کے تعلق سے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا البغی وعقوق الوالدین. دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی سزا جلدی جلدی اللہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے. آخرت میں ملے گی وہ الگ، دنیا ہی سے اس کی سزا شروع ہو جاتی ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ البغی، البغی زنا کاری یا ظلم، دونوں معنی میں آتا ہے. البغی وعقوق الوالدین، اور ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا. گھر میں ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ کا احترام، ان کی محبت، ان کی خدمت، ان کا خیال رکھنا یہ ہونا چاہیے. اور بچے ماں باپ سے سیکھتے ہیں. اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اچھے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ کی اولاد بھی آپ کا احترام کرے گی، آپ کی خدمت کرے گی، آپ کا خیال رکھے گی. کیوں؟ کیونکہ اولاد باپ سے سیکھتی ہے. جیسا وہ آپ کو دیکھ رہی ہے ویسا وہ خود اپنی زندگی میں کرے گی. یاد رکھیے اس کو. جیسا آپ اپنی اولاد سے کر رہے آپ کی اولاد اپنی اولاد سے کرے گی. جیسا آپ اپنے ماں باپ سے کر رہے ہیں ویسے آپ کی اولاد اپنے ماں باپ سے یعنی آپ سے کرے گی. ہم خود ایک نمونہ ہوتے ہیں. تو اولاد کے لیے کیا ہے؟ آپ اگر آپ کے گھر میں بڑے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد صحیح ہو، آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے. گھر کا ماحول اچھا بنتا ہے جس ماحول میں بڑوں کا احترام، ان کی محبت، ان کی خدمت، ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے. بڑے غلطیاں کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ایک عمر کے بعد انسان بیماریوں میں جب گر جاتا ہے تو غلطیاں بہت کرنے لگ جاتا ہے. اس کی غلطیاں آپ کے لیے جواز فراہم نہیں کرتی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بدسلوکی کرو. بعض اوقات وہ غلطیاں کرتے ہیں، پانی گرا دیا، گلاس پھوڑ دیا، سنا نہیں، یاد نہیں رہ رہا، الٹی کی دوا کھا لی. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں ان کی زندگی میں. آپ اگر اس وقت میں ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو تو آپ کی اولاد دیکھتی ہے کہ ہاں ہمارے ابا دیکھو ان کے ساتھ کیسا رہے. کل جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے تو آپ کی اولاد بھی ویسا ہی آپ کے ساتھ کرے گی. یہ ماحول گھر کا ہونا چاہیے. نہیں الٹا اگر ہے، آپ اگر بدتمیزی کریں گے آپ کی اولاد سیکھے گی اچھا ایسا کرنا پڑتا کیا بڑوں کے ساتھ میں، بڑوں کے ساتھ میں بدتمیزی کرنے کی، وہ بھی سیکھے گی. ان پہ دھیان نہیں دے رہے آپ، وہ بھی آپ پہ دھیان نہیں دے گی. گناہ کی جرت پیدا کرتا ہے. گھر کے ماحول میں ایک ہوتا ہے کہ ایک گناہ دوسرے کو گناہ کرنے کی طاقت دیتا ہے، اور ایک انسان کی اچھائی دوسروں کو اچھائی کی ترغیب دیتی ہے. ہم اچھا اسوہ بنیں، گھر میں والدین سے اچھا سلوک ہو. اسی طرح سے بیوی شوہر کا تعلق اچھا ہو گھر کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں معاویہ ابن حیدہ القشیری، کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ما تقول فی نسائنا. کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اللہ کے رسول ہماری عورتوں کے بارے میں آپ ہم کو کیا نصیحت کریں گے؟ قال اطعموہم مما تاکلون واکسوہن مما تکتسون ولا تضربوہن ولا تقبحوہن. آپ نے کہا کہ جو تم کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو اس میں سے ان کو پہناؤ، اور ان کو مارو پیٹو مت، اور انہیں قبیح مت کہو، اس کو بددعا مت دو کہ اللہ تیرا برا کرے. گھر کا ماحول ایسا ہو. دیکھیے ہم لوگ بیوی شوہر کا معاملہ ہے، اختلافات ان میں ہوتے ہیں، وہ ان کے اپنے روم میں ہونا چاہیے، بچوں کے سامنے نہیں. بچے سامنے ہوم ورک کر رہے ہیں اور باپ کہہ رہا ہے جب سے تجھ سے نکاح کیا نا زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے، تیرے باپ نے میرے گلے میں باندھ دیا. وہ بھی بول رہی ہیں آپ سے میں نکاح کر کے اب تک پچھتاتی ہوں، ہر دن پچھتاتی ہوں، صبح اٹھتی ہوں پچھتاتی ہوں، سوتے وقت پچھتاتی ہوں. میرے باپ کی غلطی کی سزا مجھ کو مل رہی ہے. کیا دیکھ کے کیے تھے آپ میں معلوم نہیں ہے، میں ان پہ بھروسہ کی، لیکن مجھ کو اگر معلوم ہوتا آپ ایسے ہو تو پلٹ کے دیکھتی بھی نہیں آپ کو. اور بچے سن رہے ہیں ڈیبیٹ، بچے سن رہے ہیں. وہ بچے خوشحال رہیں گے؟ ان کے دلوں میں کیا ہوگا کہ ہمارے ماں باپ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. ان کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہوگا، ان کے اندر ادب ختم ہوگا.
باپ اگر بیوی کو بچوں کے سامنے تماچا لگا رہا ہے اس وجہ سے کہ اس نے اس کے کپڑے پریس نہیں کیے، بچے دیکھ رہے ہیں، پھر بچے ماں کا ادب نہیں کریں گے اور باپ سے محبت نہیں کریں گے، باپ سے نفرت کریں گے کہ یہ ظالم ہے، بڑا ہونے دو دیکھتا ہوں، یہ بچوں میں پیدا ہوگا، ہماری ماں کو مارتا ہے اگر ماں سے بہت محبت ہے تو۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماں غلط ہے، ماں کے بارے میں ان میں شک پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کیونکہ ابو نے ایسا کی تو مطلب ماں غلط ہے، کچھ تو بڑا غلط کام کیا، اس کو معلوم نہیں، سمجھ رہا نہیں، وہ انٹرپریٹ نہیں کر پا رہا ہے اس کو۔ بچوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ خیال رکھنا، آپس میں محبت کا سلوک رکھنا، گھر اچھا وہ ہے کہ شوہر بیوی کی ضروریات کا خیال رکھتا ہو، اسی کے ساتھ ساتھ اس کی عزت کا بھی خیال رکھتا ہو، اور بیوی شوہر کی ماتحتی اختیار کرتی ہو اور اس کی خدمت کرتی ہو اور اس کی عزت کرتی ہو۔ شوہر چلا گیا کام پہ اور بچوں کو بھڑکا رہی بیوی، تمہارے ابو بہت ڈاکو ہیں، تمہارے ابو ایسے کیے مجھ کو، ایسا کیے، تم لوگ نہیں تھے، بہت ستائے ہوئے مجھ کو، پوری ہسٹری گنا رہی ہے بچوں کو۔ بتائیے بچے اب باپ جب آئے گا تو باپ سے ڈریں گے، ادب سیکھیں گے، اس کی فرما برداری نہیں کریں گے۔ اور ماں کے بارے میں ہو سکتا ہے ہم باپ سے محبت کرنے والے ہوں تو ماں کے بارے میں بابو اماں تمہارے بارے میں ہم کو ایسا بول رہی تھی، جا کے بولیں گے۔ آج نہیں بولیں گے تو جس دن ماں ان کو چاکلیٹ نہیں دے گی یا باہر پکنک پہ نہیں چھوڑے گی اس دن جا کے بولیں گے۔ بچے بھی تھوڑی کم رہتے ہیں، وہ بھی موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، اپنے آپ کو ہمدردی باپ کی لینے کے لیے ماں کے سارے راز باپ کے سامنے کھولیں گے۔ گھر کا ماحول ایسا نہیں ہونا، گھر میں سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہونا، خاص کر کے اس میں بیوی شوہر کا بہت بڑا رول ہے۔ آپ کا اختلاف ہے، آپ کمرے میں جاؤ، جو لڑنا ہے لڑو، باہر آؤ، پھر اس کے بعد اختلاف ہوگا گھر کے اندر۔ بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی عزت جب آپ اچھالو گے، ایک دوسرے پر لان تان کرو گے، ایک دوسرے کو گالیاں دو گے، تو بچوں کی مینٹالٹی پر اس پر کیا اثر پڑے گا، یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا جو تو کھاتا ہے بیوی کو کھلا، جو تو پہنتا ہے بیوی کو پہنا، اور بیوی کو مار پیٹ مت، اور اس کو بددعا مت دے، اللہ تیرا برا کرے، قبحک اللہ۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں تو اس کو بددعا مت دے، تجھے اللہ تعالیٰ تیرا چہرہ بگاڑ دے۔ بچوں کے سامنے بددعا مت دو اس کو، اکیلے میں بھی نہیں۔ محبت کا سلوک آپس میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محض سے ہوتی تھی، آپ اپنا سر میری گود میں رکھ کے قرآن پڑھتے تھے، میں ہڈی چوستی تھی اور آپ کو دیتی تھی، جہاں سے میں نے ہڈی چوسی ہے آپ وہیں سے چوستے، میں پانی برتن سے پیتی آپ کو دیتی، جہاں سے میں نے منہ لگا کے پیا آپ وہیں سے پیتی۔ محبت۔ ہم سفر میں تھے، آپ نے کہا سب کو آگے کہا تم چلو آگے، ہم لوگ پیچھے آ رہے ہیں، اور پھر آپ نے کہا چلو آج دوڑ لگاتے ہیں، دوڑ رہے ہیں بیوی کے ساتھ، نبی دوڑ رہے ہیں راستے مطلب میدان میں، کوئی دیکھ نہیں رہا اس لیے سب کو آگے بھیج دیا، تنہائی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے بیوی سے سلوک کیسا ہے کہ مسجد کے اندر جو حبشی ہیں وہ تلوار کا جو ہے اس طرح سے پلے کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے دیکھنا ہے؟ ہاں دیکھنا ہے، ٹھہرو، میرے پیچھے ٹھہرا کے اپنے پیچھے کھڑے کر کے دکھا دیا۔ یعنی بیوی کی کے ساتھ شوہر کا تعلق اچھا ہو، ان میں محبت ہوگی تو اگر بچہ بدتمیزی کی بات کرے گا باپ سے، بیوی ڈانٹے گی کیا ہے یہ، باپ سے ایسی بات کرتے کیا؟ اور ماں کے بارے میں بچہ آ کے بولے گا اماں ایسا کرتی ہے، امی کی شکایت نہیں کرنا، میرے سامنے کیا سمجھ رہا میں ڈانٹوں گا ان کو تیرے بولنے پر، ماں کا ادب کر، وہ تیرے بھلے کے لیے بول رہی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس میں ڈر رہے گا کہ باپ اور ماں ان دونوں کی جوڑی ہے، ان کو توڑ نہیں سکتے ہیں، اپنے مطلب کے لیے ان کو لڑا نہیں سکتے ہیں اور اپنا کام بنوا نہیں سکتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، گھر میں ادب اور عزت پیدا ہوگی، یہ ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ماں باپ اپنے مفاد کے لیے بچوں کو انسٹرومنٹ کے طور پر، اسکرو ڈرائیور کے طور پر استعمال کرتے ہیں اپنے کام بنانے کے لیے، بچوں کو اس میں بیچ میں نہیں لانا چاہیے، بلکہ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور بچوں کی تعلیم و تربیت بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض اوقات ہم لوگ بچوں کو لاڑ پیار میں سڑا بھی دیتے ہیں، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، شفقت کا ماحول گھر میں رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ایک آدمی یعنی بیٹھا ہوا تھا، اس کا بیٹا آیا، گود میں بٹھا لیا، بوسا دیا، پھر بیٹی آئی، بازو میں بٹھا دیا، پیار نہیں کیا۔ آپ نے کہا ہل عدلت بینہما، ان دونوں میں تو نے انصاف کیوں نہیں کیا؟ تو نے دونوں کے درمیان عدل و انصاف کیوں نہیں کیا؟ معلوم ہوا کہ سلوک میں بھی انصاف ہوتا ہے، نہ کہ صرف چیزوں میں، کہ تو نے پیار کیا اور گود میں بٹھایا، پیار بھی نہیں کیا، بازو بٹھایا، کیوں کیا تو نے ایسا؟ یہ بھی چیز بعض اوقات گھر کے ماحول کو بگاڑتی ہے کہ باپ میرا راجا بیٹا ہے، یہ تو پرائے گھر میں جانے والی ہے، ہاں، تو اس کو ہمیشہ سیکنڈری بنا کے رکھتے ہیں بیٹی کو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی الٹا بھی ہوتا ہے، یہ میری بیٹیا ہے، ہاں، یہ سونے کی ڈبیا ہے، اس کو اپنے پاس رکھتا ہے، یہ تو بڑا شیطان ہے، ہاں، بار بار اس کو دھکا دیتا ہے۔ نہیں، سارے بچوں سے محبت کا سلوک ہو، ان میں تفریق نہ ہو، ہر بچے کو لگے کہ ماں باپ مجھ سے محبت سب سے زیادہ کرتے ہیں، اور ان میں آپس میں ایک دوسرے سے سازشیں اور دشمنیاں نہ پیدا ہوں، حسد پیدا نہ ہو، بغض و عداوت پیدا نہ ہو، بلکہ سب کو لگے کہ ہم سب آپس میں ایک ہیں، گھر کا ماحول ایسا بنے۔ لیکن پیار محبت میں ایسا ماحول بھی نہ ہو کہ بچہ گالی بھی دے رہا ہے تو ابھی بچہ ہے، بعد میں انشاءاللہ صحیح ہوگا، نہیں، بلکہ ڈانٹ ڈپٹ بھی گھر میں ہونا چاہیے۔ 7 سال کا ہوا نماز سکھاؤ، 10 سال کا ہونے کے بعد نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو پٹائی بھی کر دو، زخمی مت کرو، لیکن پٹائی ہونا چاہیے، یاد رہے کہ یہ پٹنے کی چیز ہے، یہ بڑی مسٹیک ہے۔ باقی گلاس پھوڑنے پہ پٹائی نہیں ہوتی ہے، نماز چھوڑنے پہ پٹائی ہوتی ہے، تو اس کو معلوم ہو کہ کیا بڑا ہے کیا چھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علق الصوت حیث یراہ اہل البیت فانہ ادب لہم، گھر میں کوڑا ایسی جگہ لٹکا کے رکھو، ہنٹر، جہاں سے سب کو دکھائی دے، اس لیے کہ اس سے گھر والوں کے اندر ادب پیدا ہوگا، ڈسپلن آئے گا۔ ڈنڈا استعمال مت کرو، لیکن دکھنے میں رہنا چاہیے، ڈسپلے میں رہنا چاہیے کہ اگر غلطی بڑی کی تو حضرت نازل ہوں گے اوپر سے اور پٹائی ہوگی۔ ڈنڈا ہے گھر کے اندر، ابو پٹائی بھی کرتے ہیں، مٹھائی بھی لاتے ہیں، پٹائی بھی دیتے ہیں۔ بعض اوقات بچوں کو نہیں، بچے ہیں، بچے کرتے کرتے پیار 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 اتنا سر پہ پیشاب کرے گا وہ آپ کے۔ بعض اوقات ماں باپ بچوں کو اتنا زیادہ آزادی دے دیتے ہیں کہ مہمان کے سامنے آپ کو وہ بدتمیزی کرتا ہے، اور پھر افسوس ہوتا ہے، کبھی تو مہمان سے بدتمیزی کر دیتا ہے۔ آپ کو عقل نہیں ہے کہ آپ ایسا کرتے ہیں، بچہ بول دیتا ہے، کیونکہ اس نے تمیز سکھایا نہیں بچے کو، بچہ ڈر نہیں ہے اس کے اندر سے، کیونکہ اسکول میں کیا سکھایا اس کو، بچوں کو آزاد چھوڑو، جسے پودے کو چھوڑتے نا اس کو سفوکیٹ مت کرو، وہ آپ کو سفوکیٹ کر دیتا، پھر اس کو ڈسپلن بھی سکھاؤ، اس کو آزاد چھوڑو اس کے اپنے دائرے میں، لیکن اس کے لیے ایک دائرہ رکھو، اس دائرے کو کراس کرنے مت دو، اس دائرے کو تنگ بھی مت کرو، لیکن اس دائرے کو پھیلا کے غائب بھی مت کر دو کہ وہ پھر ہر دائرے میں گھسے۔ بڑے لوگ بیٹھ کے میٹنگ کر رہے اور وہ بیچ میں آ کے بول رہا ایک کام کرو، ایسا کرو تم لوگ سب مل کے۔ ہنٹر ایسی جگہ لٹکا کے رکھو کہ جہاں سے سب کو دکھائی دے، کیوں؟ اس کی زیارت سے ہی سب ادب میں رہیں گے، وہ دیکھ کے ہی اس کے نتائج معلوم، سال میں ایک بار پٹائی ہو اس کی، لیکن وہ سال کے باقی سارے دنوں میں یاد رہے کہ یہ چیز کیا کام کرتی ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے، اس نے اس کو چکھا ہوا ہونا چاہیے، اس کو دیکھ کے ہی اس کو یاد آیا کہ نہیں سوری غلطی ہو گئی میرے سے، اس کے اترنے سے پہلے آدمی صحیح ہو جائے، یہ ہونا چاہیے۔ ہمارے گھروں میں یہ نہیں ہوتا ہے، یا تو ہم اتنا پیٹ دیتے ہیں کہ دواخانے جانا پڑتا اور بچہ ہم سے نفرت کرتا، یا ہم اتنا آزاد چھوڑ دیتے ہیں کہ بچہ بگڑ جاتا ہے اور وہ بگاڑ ہماری بے عزتی کا ذریعہ بنتا ہے۔ دونوں کے بیچ میں چلنا چاہیے، گلاس پھوڑا تو پٹائی مت کیجیے، نماز چھوڑا تو پٹائی کیجیے، کوئی چیز اس کو یاد نہیں ہو رہی ہم پیٹتے ہیں، کیسا یاد نہیں ہو رہا تیرے کو، اب کیسا یاد نہیں ہو رہا، اس کو یاد نہیں ہو رہا بھائی، اس کا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ ہم ایسی چیزوں پر پٹائی کرتے ہیں جس میں وہ مکلف نہیں ہے، لیکن جن چیزوں پر اس کو ڈانٹ ڈپٹ ہونی چاہیے اس میں ہم آزاد چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہم کو خود کو معلوم نہیں کیا کرنا ہے، ہم خود پریشان ہیں۔ بڑا مسئلہ کیا ہے، ہم خود پریشان نہیں، ہم خود سولوشن ہمارے پاس نہیں ہے، اور ہم اپنا غصہ ان پہ نکال دیتے ہیں، آفس کا غصہ وہ نکالتا ہے، کچن کا غصہ وہ نکالتی ہے۔
یہ ماحول اگر گھر کا ہوگا تو گھر میں خیر نہیں ہوگی، بچوں کو محبت بھی ملے اور بچوں کو سختی کے وقت میں سختی بھی رہے، یہ بیلنس ہونا چاہیے۔ ورنہ انگلش اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ہمارے بچے، باہر کی ویسٹرن کلچر کو سیکھ رہے ہیں، وہ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ بچوں کو بالکل ڈانٹنا نہیں تو کیا ہوتا 911۔ ایسے کئی گھر ہیں، بچے کو باپ نے ڈانٹ دیا نماز کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے پٹائی کر دی، بچے نے سیدھا 911 دبا دیا غیر ملکوں میں، اور وہاں سے پولیس آ گئی، کیا کرتے آپ؟ چائلڈ ابیوز ہو رہا گھر میں، ہم لے جاتے آپ کے بچے کو، وہ گورنمنٹ کے تابع میں چلا گیا بچہ۔ یہ ماحول وہاں کا ہے، اتنی آزادی ہے کہ بچہ کچھ بھی کرے روک نہیں سکتے آپ۔ اسلام میں یہ نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ وہاں ماحول ایسا بنتا ہے کہ پھر جا کے بچہ، لڑکی نے اس سے اپنا افیئر توڑ دیا، بندوق خریدتا ہے، جا کے اسکول کے سارے بچوں کو 15-20 بچوں کو قتل کر دیتا، آنکھ بند کر کے اندھا دھند فائرنگ کر دیتا ہے۔ یہ آزادی کا نتیجہ ہے۔ اسلام ایسی آزادی نہیں، آزادی رسپانسبلٹی کے ساتھ آتی ہے۔ بچے کو اگر آپ آزادی دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ اس کو ذمہ داری بھی سکھائیے، نہیں تو گھر میں شر ہی شر آئے گا، بلکہ وہ شر باہر بھی جائے گا، گھر سے باہر بھی جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو گھر میں خیر لاتی ہیں، گھر میں سلام، داخل ہونے والا سلام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا بنی، حضرت انس سے کہا، یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم یکن برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، اے بچے جب بھی تو گھر میں داخل ہو گھر والوں کو سلام کر، سلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تجھ پر اور تیرے گھر والوں پر برکت نازل کرے گا۔ معلوم ہے کہ سلام جیسی چھوٹی معمولی آسان چیز ہے، لیکن وہ معمولی واقعی نہیں ہے، بہت قیمتی چیز ہے کہ گھر میں برکت کے لیے ناریل لٹکانے، لیمو لٹکانے اور تصویریں اور تعویذ گنڈے باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں برکت آتی سلام کے ذریعے سے۔ ہمارے گھروں میں کتنا سلام ہے، دروازہ کھول کے اندر آیا، سلام کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ کیا پکا، ہاں کیا بنایا آج کا کیا ڈش ہے، مینو کیا ہے آج، یہی باتیں ہیں۔ سلام دعا گھر میں ہونا چاہیے، آتے وقت بھی اور جاتے وقت تو کتنے کرتے آپ غور کریں کہ باہر جا رہا ہے کر کے اور سلام کر کے گیا، نہیں کرتے ہیں، کتنے لوگ کرتے ہیں؟ مجلس میں آنے والا بھی سلام کرے اور جانے والا بھی۔ اسی طرح سے گھر کو خوشحال اور خیر و برکت والا اور اچھا بنانے کے لیے ضروری کہ گھر میں اجازت طلبی رہے۔ بعض اوقات گھر میں کمرے ہوتے ہیں اور کمروں میں بیوی، شوہر، بچے اور سب ہوتے ہیں، آتے جاتے وقت میں اجازت نہیں لیتے، ایسے وقت میں بچے کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں جبکہ بیوی شوہر ٹھیک حالت میں نہیں رہتے۔ بچوں کو آپ نے سکھایا نہیں، بچے نے ایسی چیز دیکھ لیا کہ کیا چل رہا ہے، اس کی عمر کے حساب سے وہ ٹھیک نہیں تھا، شرعاً ٹھیک تھا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، یہ ادب گھر میں نہیں رکھا کہ گھر میں کمروں میں جب داخل ہوں گے اجازت، بہنیں ہیں کپڑے تبدیل کر رہی ہیں اور یہ چلا گیا اندر، ایسی چیز سامنے آ گئی جو نہیں آنی چاہیے تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے ڈھنگا پن ہے، اپنے گھر میں کیا اجازت لیں گے؟ آپ نے سکھایا نہیں، اسلام میں ادب ہے کہ کمروں میں کسی کے جائیں گے ادب، اس کی اجازت لے کر جاؤ۔ اس طرح کی جو استئذان جس کو اسلام میں کہتے ہیں، یہ آداب اسلام میں ہونے چاہیے۔ مسلم ابن نذیر کہتے ہیں، سأل رجل حذیفۃ فقال استأذن علی امی، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا، ماں کے پاس بھی اجازت لے کے جانا کیا؟ اس کے کمرے میں ہے، ماں ہے میری، اس کے پاس جاؤں میں اجازت لے کے جاؤں؟ فقال ان لم تستأذن علیہا رأیت ما تکرہ، اگر تم ماں کے پاس اجازت لے کے بھی نہیں جاؤ گے، اس کے کمرے میں ماں کے بغیر اجازت کے داخل ہوگے، ایسی چیز نظر پڑ جائے گی جو دیکھنا تم کو پسند نہیں رہے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ گھر میں، امام البخاری نے الادب المفرد میں اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے رشتے ناتے جوڑنا، گھر کے ماحول کو بہتر بنانے میں ماں باپ، بھائی بہن، جتنے رشتے ہیں، پھر اور اقارب ہمارے ہیں، رشتے داری جوڑنے سے گھر میں خیر و برکت آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلۃ القرابۃ مثرات فی المال، رشتے ناتے جوڑنا یہ مال میں بڑھوتری کا ذریعہ ہے۔ محبت فی الاہل، اور رشتے داریوں میں محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ منسأۃ فی الاجل، اور زندگی میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ رشتے داری جوڑنے سے کیا فائدے ہیں؟ 3 فائدے یہاں بیان کیے گئے، مال بڑھتا، محبت بڑھتی اور عمر بڑھتی، واقعی بڑھتی ہے، مال بڑھتا ہے،
عمر بڑھتی ہے اور محبت بڑھتی ہے۔ اور کیا چاہیے زندگی میں؟ اچھی عمر، مال دولت اور آپس کی محبت۔ کس سے پیدا ہوتا ہے یہ رشتے ناتے جوڑنے سے، یعنی رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنے سے۔ رشتے دار بولتے ہیں ہم لوگ بہت دور کے رشتے داروں کا سوچتے ہیں، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی شوہر، اولاد، یہ سارے جتنے رشتے ہیں یہ بھی تو رشتے ہیں۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس سے خیر و برکت آتی ہے۔ اسی طرح سے آپس میں رحم و کرم کا تعلق رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بأہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق۔ اللہ تعالیٰ جب کسی گھر والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو ان گھر والوں میں نرمی اور آپس کی شفقت ڈال دیتا ہے۔ رفق، نرمی، گھر میں سختی نہیں۔ ہر ایک آدمی سخت بات کر رہا ہے، کیا لگائیے، کھانا کہاں ہے، یہ کہاں ہے، ویسا کیوں کیے، جوتے کہاں چلے گئے میرے، چپل کہاں گئی میری، فلاں چیز کہاں رکھی، میری فائل کہاں ہے۔ گھر میں شور شرابہ اور ڈانٹ ڈپٹ اور اس کا ماحول نہیں۔ نرمی، سختی کے وقت سختی، عام ڈیفالٹ نرمی ہے، عام طور پہ نرمی ہونا چاہیے، سختی اپنی ضرورت کے وقت میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے ان پر اس گھر میں نرمی داخل کرتا ہے۔ اپنے گھروں کو بہتر بنائیں اور آپس میں محبت کا ماحول بنائیں، دین سیکھنے سکھانے کو ترجیح دیں۔ دنیا کی تعلیم اپنی جگہ ہے لیکن دین سکھائیں، اپنے اسوہ کے ذریعے سے گھر والوں کو مزید دین پر جمنے کا ذریعہ بنائیں، اور اسی طرح سے اللہ کے دین کے اعمال، اللہ کو یاد کرنا، قرآن کی تلاوت، نمازوں کا اہتمام اور آپس میں نصیحت، اس کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں، گھر کا ماحول بہتر بن سکتا ہے اور گھر خوشحال بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائیں اور اپنے گھروں کو بہتر بنانے کی فکر ہم کو نصیب کریں، اور دنیا والوں کے بنائے ہوئے ضابطوں سے باہر نکل کے کتاب و سنت کی تعلیمات کو اپنے لیے نمونہ اور اسوہ اور اصول بنانے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔